This is second year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. جی ہم چیپٹر 9 میں تھے اور اس میں جو میجر رول آیا تھا وہ کس حوالے سے آیا تھا؟ مرضی جب استاد آتے ہیں ان کو کرنے دو، ابھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ میجر رول جو چیپٹر 9 میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ تثنیہ اور جمع کا نون جو ہے وہ اضافت کے وقت جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، صحیح؟ تو یہ جو ہے چیپٹر 9 کا میجر رول رہا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے تثنیہ کا صیغہ اشارہ کا بھی جو ہے اس کا تعارف کرایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ جب یا ضمیر متکلم کی جو ہے وہ آتی ہے اس سے پہلے ورڈ جو ہے وہ الف پہ یا پھر یا ساکن پہ ختم ہو رہا ہو تو یہ یا ساکن جو ہوتی ہے یہ یا متحرک ہو جاتی ہے فتحہ کے ساتھ، صحیح؟ اور اب انہوں نے ایک اور ضمن جو ہے ایک قاعدہ بتایا ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے یہ آپ پیج 83 میں پوائنٹ نمبر 17 جو ہے اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے الامر من اتا یاتی، یہ جو فعل ہے اتا یاتی، اس کا امر کیسے آتا ہے؟ اس کا امر انہوں نے کہا آتا ہے ایتی۔ اس کا اصل کیا تھا؟ اصل کیا تھا؟ کہہ رہے ہیں ائتی تھا۔ کیسے ائتی تھا؟ جب فعل ہے اتا یاتی، اس کا مخاطب کا کیا صیغہ بنے گا؟ انت تأتی، انت تأتی، ٹھیک ہے؟ کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع ہٹایا، علامت مضارع ہٹایا، یہ ساکن تھا تو کیا حمزہ لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ پڑے گی، اور اس کی حرکت کیا ہوگی؟ عین پہ کیا ہے؟ کسرہ، تو اس پہ بھی کسرہ لگے گا، اور جب اس کو یہ ابھی ہے تھا اصل میں تأتی، اس کو جزم کریں گے تو کیا ہوگا؟ یا حذف ہو جائے گا، تو کیا بچا؟ ٹھیک ہے، مکسور، یہ بچا۔ تو یہ اصل میں تھا ائتی، اور اس کو لکھا جاتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حمزہ ہے اس کے قاعدے کے حساب سے اس کو کبھی کبھی چینج کر دیا جاتا ہے پچھلی والی حرکت کے مطابق، تو اس کو پڑھا جائے گا ایتی، ہے اصلاً یہ حمزہ، لیکن بولنے میں آسانی ہو تاکہ زبان کو اتنا جھٹکا محسوس نہ ہو، اس کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا یا سے۔ اور کیونکہ یہ فعل ایسا ہے جس کا استعمال جو ہے بہت کثرت سے، آپ نے اس کتاب میں بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت جگہوں پہ آتیا یاتی استعمال کیا ہے، تو اس کا استعمال بھی چونکہ کثرت سے اس وجہ سے اس طرح کے افعال میں چینجز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں عطا یاتی سے امر آتا ہے ایتی، جبکہ اس کا اصل تھا ائتی، لیکن الحمزۃ الثانیہ، لیکن یہ جو ابھی حمزہ کو چینج کیا یا میں، یہ تعود لوٹ جاتا ہے بعد الواوی والفائی، اگر اس سے پہلے واو اور فا آ رہے ہوں تو یہ حمزہ پھر پروناؤنس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذالک لأن الحمزۃ الاولى فی هذه الحالات تحذف فی النطق، کیونکہ یہ والا حمزہ جو ہم نے ایڈ کیا تھا یہ کون سا والا ہے؟ وصل کا ہے، تو اگر پیچھے واو آئے گا تو اس کو پروناؤنس تو نہیں کیا جائے گا، تو پھر جب واو یا فا سے ملائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وقتی، پھر یہ یا چینج نہیں ہوگا کیونکہ پھر ویتی بولنا مشکل ہو جائے گا۔ بات کلیئر ہے؟ یہ اتا یاتی سے حاضر کا صیغہ تھا تأتی، تأتی سے ہم نے امر بنایا تو یہ بنا ائتی، ائتی، اس کو لکھا اس طرح جاتا ہے ائتی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس حمزہ کو اس صورت میں چینج کر دیا جاتا ہے یا سے تاکہ بولنے میں آسانی ہو، ائتی کی جگہ ایتی بولنا آسان ہے، لیکن اگر اس سے پہلے میں واو لگاتا ہوں، اب یہ حمزہ حمزۃ الوصل تھا تو اب کیا ورڈ بن جاتا ہے یہ؟ اگر حمزہ کو نہ لکھوں فی الحال سمجھنے کے لیے تو یہ اس طرح بن جاتا ہے ویتی، تو یہ سننے والے کو بھی ایسا لگے گا کہ یہ ایک ورڈ ہے، اور اس طرح بولا بھی نہیں جاتا اکثر، یا سے پہلے فتحہ بہت کم آتا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس حمزہ کو واپس لوٹا دیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے وقتی، ٹھیک ہے؟ لکھیں گے آپ اسی طرح، یہ اس طرح لکھا جائے گا، واو پہ تو فتحہ، واو عطف کا یا کسی بھی واو جو بھی واو آتا ہے وہ مفتوح آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں واپس ایک بار پڑھ رہا ہوں، الامر من اتا یاتی، اتا یاتی کا جو فعل ہے اس سے امر آتا ہے ایتی، اس کا اصل کیا تھا؟ ائتی، لیکن یہ جو حمزہ تھا اس کو چینج کر دیا انہوں نے یا سے،
لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیکن الحمزۃ الثانیہ، یہ جو دوسرا حمزہ ہے جس کو ابھی ہم نے یا میں کنورٹ کیا تھا، تعود، یہ لوٹ آتا ہے بعد الواوی والفاء، واو اور فا کے بعد، جیسے انہوں نے آپ کو بریکٹ میں لکھ کے کیا بتایا ہے، وَأْتِ اینڈ فَأْتِ. اور یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، ذالک لأن الحمزۃ الاولی، کیونکہ جو پہلا حمزہ ہے، یہ جو حمزۃ الوصل ہم نے ایڈ کیا تھا امر کے لیے، یہ فی هذه الحالہ، اس حالت میں کیا ہوگا، تحذف فی النطق، جب واو یا فا پیچھے آ جائیں گے تو بولنے میں پھر حمزۃ الوصل تو نہیں بولا جائے گا، تو اس وجہ سے یہ حمزہ سیکنڈ والا جو ہے وہ پروننسیشن میں واپس آ جائے گا. لاحظ ان حمزۃ الامر تحذف فی الکتابۃ ایضا، کہہ رہے ہیں آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا، ملاحظہ رکھیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حمزۃ الامر ہے، یہ جو حمزۃ الامر کون سا والا تھا، حمزۃ الوصل، اس کو ان کیسز میں کہ پیچھے واو یا فا آ رہا ہو، ان کیسز میں تحذف فی الکتابۃ ایضا، کہ لکھنے میں بھی جو ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے عطا یاتی کا آپ کو ایک استعمال بتایا. عطا یاتی کا مطلب کیا تھا، آنا. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر با لگ جائے، اور با، یہ والا با کیا رہتا ہے، با متعدیہ، یہ با کیا کرتا ہے، فعل لازم کو متعدی کر دیتا ہے. جیسے کہ ذہبہ کا مطلب کیا تھا، جانا، گیا. گیا یہ لازم ہے متعدی ہے، لازم ہے. متعدی کا مطلب کیا ہے، اس کو مفعول بھی چاہیے. میں گیا، کیا بات مکمل ہے یا نہیں، مکمل ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں ذہبت تو یہ فعل لازم ہے. اگر میں کہوں ذہبت بالطالبی، تو اب یہاں پہ ذہابہ کا مطلب لے جانے کے، جانے کے بجائے کیا ہو جائے گا، لے جانا، کہ میں لے گیا. اب یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے، متعدی ہو گیا، کہ میں لے گیا اسٹوڈنٹ کو. تو یہ با جو ہے کبھی کبھی آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی عطا یاتی کا مطلب کیا تھا، آنے کا. لیکن جب با لگا دیں گے عطا یاتی کے بعد تو اب یہ آنے سے کیا معنی ہو جائے گا، لانے کا. تو انہوں نے نیچے آپ کو کیا لکھ کے بتایا، عطا بالشیء، اگر عطا کے ساتھ با لگا کے کوئی استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، احضرہ، اس کو کیا کیا، حاضر کیا، یعنی لے آیا، لایا یا حاضر کر دیا. تقولو، جیسے آپ کہیں گے ما اتیت الیوم بدفتر النحو، اس کا مطلب کیا ہوگا، ما اتیت، میں آج نہیں لایا، کیا نہیں لایا، رجسٹر، نحف کا رجسٹر میں آج نہیں لایا. اب عطا یاتی کا ویسے مانا تھا آنے کا، لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، لانے کا. کس وجہ سے، کیونکہ آگے با لگا ہوا ہے. تو یہ با متعدیہ نے کیا کیا، فعل لازم کو متعدی کا معنی کر دیا، آنے سے لانے کا معنی کر دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن کی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال ابراہیم، کیا کہا، کس نے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ معاذ اللہ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ اللہ آتا ہے سورج کے ساتھ مشرق سے، یہ نہیں کیا جا سکتا. کیا کیا جائے گا، اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے. تو فاتی بہا من المغرب، تم لے آؤ کہاں سے اس کو، مغرب سے. صحیح. تو یہاں پہ جی، جی اگر یہ واو یا پیچھے سے بات آ رہی ہے تو جی، اگر غالباً پیچھے سے کبھی بھی کنٹینیو کر رہے ہوں گے تو اس میں حمزہ واپس آ جائے گا. جی لگا نہیں، وہاں پہ تو جتی کچھ خود اپنا فعل ہے نا، جا سے، جا سے ماضی ہے جتی، جیسے با سے تھا بیعتی، تو اس طرح جا سے تھا جتی، انتی کے لیے ماضی کا سیغہ. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو یہ قاعدہ کلیئر ہے، عطا یاتی کا امر آئے گا ایتی، لیکن اگر پیچھے سے کوئی ساؤنڈ آ رہا ہوگا تو یہ وقتی فاتی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا عطا کا فعل اگر جو ہے با کے ساتھ آتا ہے تو وہ لازم کی جگہ متعدی معنی ہو جائے گا، لانے کے معنی میں. صحیح. پھر انشاءاللہ نماز کے بعد اس چیپٹر کا جو ٹیکسٹ ہے ہم اس کو کوئکلی گو تھرو کر لیں گے. اذان نہیں ہوئی، ٹائم شروع ہو گیا تو ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر شروع کریں گے پھر بیچ میں بات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم نے بات یہ کی تھی
کہ ایک فعل ہے عطا. عطا یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا آتا یا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا عطا. اس کا مضارع آتا ہے فعل یفعل، تو عطا یا تیو آتا ہے، اور کیا رہ جائے گا؟ عطا یا تی. صحیح، عطا یا تی. اس سے امر کے لیے ہم آئیں گے اس کے مخاطب کے صیغے پہ تأتی، انت تأتی. امر کیسے بناتے ہیں؟ پہلے علامت المضارع ہٹاتے ہیں. علامت المضارع پہ علامت المضارع ہٹانے کے بعد جو فرسٹ الفابیٹ ہے اس پہ ہے ساکن. تو جب یہ ساکن ہے تو مجھے یہاں پہ کیا لگانا پڑے گا؟ حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا. اس کی حرکت کے لیے عین کی حرکت کو دیکھتے ہیں. اگر عین پہ ضمہ ہوتا ہے تو یہاں ضمہ لگا دیتے ہیں، ادروائز کسرہ. یہاں پہ ضمہ تو نہیں ہے، کیا لگا دیں گے؟ کسرہ. اور آخر میں کیا کر دیتے ہیں؟ جزم کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ تا یا ساکن تھا، جب اس کو جزم کریں گے تو وہ گر جائے گا، تو یہ ہو جائے گا اے ٹی. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی استعمال ہوتا ہے اے ٹی، بس اس کو لکھتے عام طور پہ اس طرح نہیں ہے، اس کو لکھتے عام طور پہ اس طرح ہے. یہ حمزہ کے پھر لکھنے کے اپنے قواعد ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اے ٹی. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے مؤمن. ٹھیک ہے، مؤمن، اس کو مؤمن بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو مومن بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک ہے ایمان، اور ہم اکثر کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایمان. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ایتی جو ہے اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ ایتی. ٹھیک ہے، ایتی کو ایتی پڑھا جائے گا تاکہ بولنے میں آسانی ہو. یہ ورڈ چونکہ استعمال زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ اگر پیچھے کوئی بات نہیں آ رہی، حمزۃ الوصل کو جب ہم پروناؤنس کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو پڑھا ایتی. اب سوال یہ آئے گا کہ اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، یہ مارکر بند ہو گئے. جیسے ہمارے پاس تھا فعل افعل، اگر یہ واو آ جاتا ہے تو اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں؟ وفعل. الف کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا، یہ حمزہ جو حمزۃ الوصل کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا. یہاں پہ بھی اگر ہم یہ کرتے ہیں تو مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب اس کو پروناؤنس نہیں کریں گے تو یہ وہی تی بن جاتا ہے. تو عرب نے اس طرح استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ عرب نے کیا کیا ہے، اگر پیچھے سے ساؤنڈ آ رہا ہوگا، یہ یا اصلاً کیا تھا؟ حمزہ تھا. اس حمزہ کو یا میں کیوں کنورٹ کیا تھا؟ کیونکہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ کسرہ تھا، اس وجہ سے یا میں گیا تھا. اگر کسرہ نہ ہوتا، فتحہ ہوتا، تو یہ یا میں نہ جاتا، پھر یہ الف میں چلا جاتا. ضمہ ہوتا تو یہ واو میں چلا جاتا. یہاں پہ اس وجہ سے کیا تھا؟ کیونکہ پیچھے کسرہ تھا تو یا کر دیا. اب جب پیچھے سے ساؤنڈ آ رہا ہے تو یہ پیچھے سے کیا ساؤنڈ آ رہا ہے؟ فتحہ کا. تو یہاں پہ اب اس یا کا پوائنٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کیا کریں گے؟ اس کو واپس حمزہ میں کنورٹ کر دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وقتی. بس ایک کافی ہے، ایک کالا والا کافی. وقتی. صحیح. تو یہ حمزہ جو اوریجنل چل رہا تھا وزن کا، مادے کا، وہی والا حمزہ ہے. اس کو یہاں پہ چینج کیا تھا یا میں تاکہ بولنے میں آسانی ہو جائے. اور یا اسپیسیفکلی کیوں؟ کیونکہ پیچھے کسرہ تھا. اب جب پیچھے سے کسرہ ہٹ گیا ہے کیونکہ حمزۃ الوصل پروناؤنس نہیں کر رہے کسی وجہ سے، اب یہ فتحہ بن گیا ہے، تو اس کو پھر یا پروناؤنس نہیں کریں گے بلکہ حمزہ ہی پروناؤنس کریں گے. اور یہ آن ٹاپ آف اٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ استعمال میں اکثر آتا ہے تو اس وجہ سے اس کو پھر لکھا بھی نہیں جاتا، اس حمزۃ الوصل کو. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ فاتی کو لکھیں گے تو پھر ہم ایسے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی انہوں نے آیت جو ذکر کی فأت بہا من المغرب. صحیح. اب آ جائیں ٹیکسٹ پہ، چیپٹر 9 کا. جی پڑھ لیں مائک میں پلیز. اور پچھلے والے رولز یاد رکھنے ہیں. پچھلے والے رولز کیا تھے اس چیپٹر کے؟ کہ نون التثنیہ و نون الجمع جو ہے وہ تحذف عند الاضافہ، اس کو حذف کر دیا جائے گا جب مضاف کے طور پہ آئے گا. اور یا متکلم جو ہے وہ ویسے ساکن ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے الف ہوگا یا پھر یا ساکن ہوگا تو اس پہ حرکت کیا پڑی جائے گی؟ یا متکلم کا جو ہے کتابی، ویسے یہ یا ساکن ہوتا ہے. اگر اس یا سے پہلے الف آ جائے یا پھر اس سے پہلے یا ساکن آ جائے
تو پھر اس یا پہ فتحہ پڑا جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا فی علیہ. ٹھیک ہے جی. الدرس التاسع. المدرس أين قلماي کہاں ہے میری دو قلمیں. صحیح. بصوت عال اونچی آواز سے. اونچی آواز سے مدرس نے کہا این بلکہ این قلمایا کہا, پھر اونچی آواز سے کیا کہا؟ أرأيتم قلمي يا إخوان. ارأیتم. صحیح عفوا. أرأيتم قلمي يا إخوان. کیا تم سب نے دیکھی میری دو قلمیں اے میرے بھائی. اے میرے بھائیوں. صحیح. قلمایا اور قلمیہ اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں دو کا ذکر ہے اور دونوں میرے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک پہلے والا تھا قلمانی اور اس کی اضافت کی یا کی طرف, تو نون کیا ہوا؟ حذف ہو گیا. تو قلمانی کا نون حذف کیا تو قلمایا. صحیح. میں اس کو لکھ دیتا ہوں, ایک بار کر رہا ہوں پھر یہ, کیونکہ ہم ویسے کیا ہوا ہے لیکن ایک بار یاد دہانی کے لے کر. جی. قلمان تھا, تسنیہ کا صیغہ, دو پینس اور یا متکلم کی ساکن ہوتی ہے. قلمانی اضافت کی تو یہ نون گر جائے گا, تو یہ ہو گیا قلما. اور اس یا پہ کیا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب اس سے پہلے الف ہو تو اس پہ آ جاتا ہے فتحہ. ٹھیک ہے. قلمایا. قلمان کا اعراب کیا تھا؟ رفع. تسنیہ پہ الف آتا ہے تو رفع کے ساتھ آتا ہے. نصب کیسے آتا ہے؟ یا کے ساتھ. تو قلمینی. اور اب اس کو یا کی طرف لائیں گے تو یہ نون جب حذف کیا تو کیا رہ گیا؟ قلمی. اور اس یا پہ کیا آئے گا؟ فتحہ, کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن ہے. ایسے کہ اس میں کیا کرتے ہیں, دونوں کو ادغام کر دیتے ہیں, تو یہ کیا ہو گیا؟ قلمیہ. تو فرق کیا ہے قلمایا اور قلمیہ میں؟ اعراب کا فرق ہے. ساکن کہاں؟ یا ساکن تھی تو اس کے بعد یا متکلم پہ فتحہ آئے گا. نعم. رأیتم قلمیہ میں رأیتم کا مفعول بن رہا ہے, اس وجہ سے منصوب ہے. این قلمایا میں اصلا مبتدا مؤخر ہے, اس وجہ سے رفع ہے. صحیح. ماجد ہا ہما دانی یا استاذو. یہ رہے اے استاد ہما تحت حقیباتی کا. وہ دونوں تم آپ کے بیگ کے نیچے. بالکل صحیح. ہما دانی یا استاد, یہ رہے دونوں اے استاد, ہما تحت حقیبتی کا, یہ دونوں آپ کے بیگ کے نیچے ہیں. المدرس ہاتو دفاترکم یا اخوانو. لاؤ اپنے رجسٹرز اے میرے بھائی, اے بھائیو. یسلمو لی کل واحد منکم دفترین دفتر النحو و دفتر الصرف. سپرد کرو مجھے ہر ایک منکم تم میں سے دو رجسٹر نحو کا اور رجسٹر صرف کا. بارک اللہ فیک. ہاتو دفاترکم یا اخوان, دو لاؤ اپنے رجسٹرز اے بھائیو. یسلم لی, یہ پچھلے چیپٹر میں آیا تھا, جب یسلمو کا فعل جو ہے لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے دینے کا, آقا کا. تو یسلم لی دے گا مجھے تم میں سے ہر کوئی دو رجسٹرز, دفتر النحوی و دفتر الصرفی. پیچھے آپ نے جو سوال پوچھا ہے مؤنث رہے گا قلمایا, قلمایا مؤنث نہیں ہے مذکر ہی ہے, قلم مذکر ہے. صحیح. جی. الطلاب یسلمون یسلمون مونا کیوں؟ مونا مسلمون. یسلمون لہو دفاترہم. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دیتے ہیں ان کو اپنے رجسٹر. صحیح. این دفتراتا یا ہشام, کہاں ہے تمہارے دو رجسٹر اے ہشام. سلمتہا سلمتہما لکا امسی. میں دوں گا وہ دونوں آپ کو کل. نہیں, میں نے دے دیے آپ کو وہ دونوں آپ کو کل. آپ کے مائک میں آواز تھوڑی کم آ رہی ہے غالباً. سلمتہما لکا امسی, میں نے آپ کو وہ دونوں دے دیے تھے گزرے ہوئے کل. صحیح. اسلمت لی دفتریک یا ماجدو, کیا آپ نے دے دیے مجھے اپنے دو رجسٹر اے ماجد. ایک بار کنفرم کر دیجیے گا آن لائن اسٹوڈنٹ کی آواز صحیح آ رہی ہے یا ابھی تک نہیں آ رہی؟ جو ریڈ کر رہی ہیں ان کی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی, ایک سیکنڈ. آپ تو پڑھیں, میں اس کے سلمت لی دفتریک یا ماجد. کیا آپ نے دے دیے مجھے دو رجسٹر اپنے دو رجسٹر مجھے اے ماجد. کیا آپ نے مجھے دے دیے تھے اپنے دو رجسٹر اے ماجد. صحیح. ماجد. انی نسیت ان اتی بہما. آتیا بہما, بے شک میں بھول گیا کہ میں لاتا
ان دونوں کو. انی نسیتو ان آتیا بہما، بے شک میں بھول گیا کہ میں ان دونوں کو لے آتا. اتا یاتی تھا، یاتی سے انا کا کیا بنتا؟ آتی بنتا. آتی جب دو حمزہ مل گئے تو پھر اس کو مد بنا دیا، آتی ہو گیا. اور ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ آخر میں فتح نصب آ گیا تو ان آتیہ. یہ جو ریڈ کر رہی ہے نا اس کی آواز کم آ رہی کہہ رہے ہیں. جی. المدرس اذهب الى المهجی ماہ جائی، مہجعی یہاں کا ایشو نہیں ہے، بات سنو اس کا مکسر کا، مکسر سے آواز ان کی کم جائے، یعنی الى آن لائن اسٹوڈنٹس میں ان کی آواز کم آ رہی ہے. جی بڑھا دیجیے. جی بولے. اچھا چلے. اذهب الى المهجعی فی الفسحة وأتی بہما، جاؤ ہاسٹل کی طرف فرصت کے وقت اور لاؤ ان دونوں کو. دفاتر من هذه یا حارث، مائک مائک میں، اسپیکر میں نہیں. یہ صحیح رجسٹر کس کے ہیں اے حارث؟ صحیح. اذهب الى المهجع في الفسحة وأتي بهما. فسحہ کا مطلب آپ نے بالکل صحیح کیا، بریک میں. ٹھیک ہے، یعنی فرصت کے وقت میں، یعنی کہ بریک میں کلاسز ہو رہی ہیں تو کلاس میں جب بریک آئے گا تو ہاسٹل جانا. وأتي بهما، اور ان دونوں کو لے آؤ. دفاتر من هذه یا حارث، یہ کس کے رجسٹرز ہیں اے حارث؟ الحارث هذان دفترایا وهذان دفترا حامد، یہ دو رجسٹر میرے ہیں اور وہ دو رجسٹر حامد کے ہیں. نہیں وہ نہیں، یہی قریب کے ہی ہے. ہادانی دفترایا و ہادانی دفترا حامد. یہ اور دو رجسٹر میرے ہیں اور یہ دو رجسٹر حامد کے ہیں. بالکل صحیح. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دفترا کا نون کیا کہاں گیا ہے؟ حذف ہو گیا. حذف ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ یہ اضافت کی وجہ سے. اضافت کی وجہ سے، مضاف ہونے کی وجہ سے. ایک جگہ پہ انا متکلم کی طرف ہو رہا ہے اور ایک جگہ حامد کی طرف. صحیح. المدرس تعالی یا ہشام، آ جاؤ اے ہشام. خذ دفترئی کا، لو اپنے رجسٹر. زانی کا دفتر زمیلا کا، زمین لیکا لیکا. زمیلی کا، یہ رجسٹر. زانی کا، زانا جو ہے وہ دور کے ہے، بعید. وہ رجسٹر وہ کتنے؟ دو، وہ دونوں وہ رجسٹر. دونوں رجسٹر تمہارے کلاس ہیں. صحیح. یا مسعود، اے مسعود. اینا اخوا کا، کہاں ہے تمہارے دو بھائی. صحیح. لا یحضرانی منزی یومینی او ثلاثتین، نہیں ہے وہ دونوں حاضر گزرے ہوئے 2 دن سے یا 3 دن سے. بارک اللہ فیک. تعالی یا ہاشم، اے ہاشم ادھر آؤ. خود دفترے کا، یہ لو اپنے دونوں رجسٹرز. زانی کا دفترہ زمیل کا، وہ دونوں جو ہیں تمہارے کلاس فیلو کے رجسٹرز ہیں. یا مسعود، اے مسعود. اینا خوا کا، تمہارے دونوں بھائی کہاں ہیں. لا یحضرانی منذ یومین او ثلاثتین، وہ دونوں نہیں حاضر ہوئے ہیں 2 دن یا اس سے زیادہ سے. نعم. کلاہما مریض، کلاہما کا کیا، وہ کلا، دونوں بیمار ہیں. وہ دونوں مریض بیمار ہیں. کلا اور کلتا کا ہم نے جو ہے وہ اسٹڈی کیا تھا کہ کلا تسنیہ کے معنی میں ہوتا ہے. کلا ہما، وہ دونوں جو ہیں مریض ہیں. ماذا بہما، کیا ہوا ہے ان دونوں کو. بالکل صحیح. انا کلیہما مصاب باسہال شدید، بے شک ان دونوں کو مصاب پہنچا ہے بالکل. باسہال شدید، اسہال کہیں گے اس حال پیٹ کا درد، ڈائریا. پیٹ کا درد تو درد نہیں، ڈائریا شدید، بہت بہت شدید، سخت. ان کلیہما مصاب باسہال شدید. مصاب، ٹھیک ہے، اصاب یصیب سے مصاب باسہال شدید، بے شک ان دونوں کو پہنچا ہے شدید ڈائریا. شفاہم اللہ، اللہ شفا دے ان دونوں کو. صحیح. الجو حار یا استاد، الجو حار یا استاد. موسم گرم ہے اے استاد. صحیح، موسم گرم ہے استاد. المدرس افتح تینکا النافذتین یا ماجدو، کھولو ان 2 کھڑکیوں کو اے ماجد. بارک اللہ فیک. اقرا الدرس یا ہشام، پڑھو درس کو اے ہشام. صحیح. ہشام. ان عائشہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ عنہا عنہا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها، رواہ مسلم والترمذی. رکعت فجر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہے دنیا وما فیہا سے. بارک اللہ فیک. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها، فجر کی جو 2 رکعت ہیں، اصل میں تھا رکعتانی، اضافت کی وجہ سے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها، اور اس میں جو ہے. صحیح. المدرس ان نون المثنى تحذف عند الاضافة، بے شک نون المثنى یعنی تسنیہ، تسنیہ کا نون حذف ہو گیا اضافت کی طرف. حذف کر دیا جاتا ہے عند الاضافة، اضافت کی طرف، اضافت کے وقت. اضافت کے وقت.
یعنی جب اضافت کریں گے تو نون المثنیٰ کو حذف کر دیں گے. تحذف، نعم حذف کر دیا جاتا ہے. فرقعتا اصلہ رقعتان اصلہ رکعتان، رقعتان یعنی رقعتات کے جو اصل تھا وہ رقعتان تھا. اور اس کے نون کو کیا کیا؟ اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا. وکذالک تحذف نون جمع المذکر السالم، اور اسی طرح حذف کر دیا نون جمع مذکر سالم کا نون حذف کر دیا جاتا ہے. حذف کر دیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کا نون. تقول مسلم الیابانی، تقول تقولو آپ کہیں گے مسلمون الیابانی، یعنی مسلمون نہیں کہیں گے. جاپان کے مسلمانوں کو کیا کہیں گے؟ مسلم الیابانی. نون نہیں آئے گا کیونکہ اضافت کے وقت جمع مذکر سالم کا نون حذف کر دیا جائے گا. قال تعالی فی سورۃ البقرۃ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لی لبنیہ بنی ہی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ام کنتم شہداء، یا تھے تم تھے کیا؟ گواہ گواہ، حاضر. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت حاضر ہوئی. جب حاضر ہوئی یعقوب کو موت علیہ السلام. اذ قال لبنیہ، تب انہوں نے کیا کہا؟ کس کو کہا؟ اپنے بیٹوں کو. لبنیہ، اپنے بیٹوں کو کہا. ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی. آبا و اجداد، اور ان آبا کا بدل کیا آ رہا ہے کہ آبا سے مراد کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اور وہ الہ کیسا ہے؟ الہا واحدا، ایک الہ، ایک الہ. ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے لیے اسے تسلیم کرنے والے ہیں. بالکل ہم اس کے لیے مسلمان ہیں، یعنی اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والے ہیں. فقوله تعالی لبنیہ لبنیہ ای لابنائہ، لابنائہ اپنے بیٹوں کو، یعنی یعنی اپنے آگے جو انہوں نے قاعدہ بتانا ہے وہ کیا ہے؟ الابن لہو جمعان بنون و ابناء. افہمتم؟ فقولوا تعالی لبنیہ، یہ بنی کا جو ورڈ ہے اس کی تفسیر یہ کیا کر رہے ہیں؟ لابنائہ، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ابن کا جو ورڈ ہے اس کی دو جمع آتی ہیں. ایک آتی ہے بنونا اور دوسری آتی ہے ابناء. ابناء. ابناء معروف ہے، ٹھیک ہے، اور بنون بھی جو ہے وہ اس کی جمع آتی ہے. بنون جو ہے اس کی وہ جمع کہلائے گی جو جمع مذکر سالم کے پیٹرن پہ آ رہی ہے. ابن سے ابنونا، اور کثرت استعمال یا اس کی آسانی کی وجہ سے ہو جائے گا بنونا. تو بنونا جو ہے اس میں آخر میں کون سا نون ہے؟ جمع مذکر سالم کا نون ہے. تو اس کا رفع ہوا بنونا، نصب کیسے ہوگا؟ بنینا، بنینی، بنینا، اور جمع بنینا. اور اضافت کے وقت اس کے نون کو کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا. جس طرح آیا لی بنی ہی، لام حرف جر تو مجرور ہو گیا بنینا، اور اضافت کی وجہ سے نون ہٹ گیا اور ہا ضمیر ساتھ پھر مل گئی مضاف الیہ. صحیح؟ نہیں نصب نہیں دینا پڑے گا، نصب تو جر آ رہا ہے نا لام کی وجہ سے، لام حرف جر لگا ہوا ہے پیچھے لی، تو اس وجہ سے بنینا تھا اور یا گر گیا تو بنی ہی. آپ فہمتم، کیا آپ سب کو سمجھ آ گیا؟ آپ سب نے سمجھ لیا؟ الطلاب نعم فہمنا جیدا، ہم نے جی ہاں ہم نے سمجھ لیا بہت اچھے سے. المدرس یا حامد ہاتی آیتن تہوی مسنجن مسنہ وظیفت نونہ للاضافت. یا حامد ہاتی آیتن، لاؤ ایک آیت تحوی مسنن جو شامل جس کرتی میں ہو شامل ہو تسنیہ. تسنیہ. کیسا تسنیہ؟ حذفت نونہ للاضافہ، حذف ہو جائے اس کا نون اضافت کی. حذف کیا گیا ہو اس کا نون اضافت کی وجہ سے. حامد قال تعالی لموسیٰ علیہ السلام فی سورۃ طٰہٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں. فاخلع پس اتار دو نعلیک اپنے جوتے، انک کتنے بے جوتے؟ شک کتنے جوتے؟ اپنے دو جوتے. دو جوتے، کیونکہ نعلین تھا اور اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ نعلیک. صحیح. بے شک تم وادی مقدس وادی میں ہو. طویٰ کی مقدس وادی میں ہو. نعم. المدرس احسنت، آپ نے بہت اچھا کہا. احسنت بہت اچھا. یا حارث اے حارث ہاتی مثالا من الحدیث نبوی شریف، اے حارث لاؤ مثال حدیث نبوی شریف سے.
الحارث قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعائشہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق یہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، یا عائشہ تو اے عائشہ ان عینیہ تنامانی ہوگا عینیہ تنامانی ولا ینام قلبی، اے عائشہ بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں اور نہیں سوتا میرا دل. صحیح. اس میں تسنیہ کون سا تھا؟ تنامان عینیہ، عینینی تھا، ان کی وجہ سے منصوب عینینی تھا اور اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا اور پھر یا پہ جو ہے وہ فتح آ گیا ادغام کے بعد عینیہ. تنامانی تسنیہ کا صیغہ ہے لیکن اس کانٹیکس کا نہیں ہے، وہ فعل مضارع کا ہے لیکن یہاں پہ حذف کی بات نہیں ہو رہی. صحیح. المدرس احسنت، بہت اچھا کیا تھا. صحیح. المراقب يدخل ويسلم ثم يقول، مراقب یعنی نگران، جی نگران. نگران داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے، پھر کہتا ہے ایھا الاخوۃ، اے بھائیو. صحیح. ایو درس لکم فی الحصتین الاخرتین، اخیرتین. اے بھائیو کون سا درس ہے لکم تمہارا، ہاں. آخری حصہ، یعنی آپ نے بتایا تھا پیریڈ پیچھے بتایا تھا، آخری کتنے پیریڈ؟ آخری 2 پیریڈ میں. آخری 2 پیریڈ میں تمہارا کون سا درس ہے، نہیں کون سا لیسن ہے، سبجیکٹ. ماجدو کلتاہما للقرآن الکریم، للقرآن للکریم، للکریمی. کلتاہما ان دونوں میں دونوں قرآن کریم کا ہی ہے. قرآن کریم کے ہیں، یعنی دونوں پیریڈز قرآن کریم کے ہیں. المراقب مدرس القرآن الکریم فی اجتماع اجتماع مع المدیر، دونوں مدرس قرآن کے. مدرسو، مدرس مدرسونا تھا، اچھا 2 مدرس، مدرسان ہی نہیں ہے. اچھا قرآن کے قرآن کے استاد. اساتذہ جمع کا صیغہ ہے، مدرسونا سے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو مدرس القرآن کریم، قرآن کے جو اساتذہ ہیں وہ اجتماع یعنی میٹنگ میں ہے، میٹنگ میں ہیں، مدیر کے ساتھ. مدیر کے ساتھ. فَيُمْكِنُكُمُ الْإِنْصِرَافُ بَعْدَ الْحِصَّةِ الثَّالِثَةِ، ہاں. فَيُمْكِنُكُم، ممکن ہے تم لوگوں کے لیے آپ کے لیے ممکن ہے، الانصراف، انصراف مطلب لوٹ جانا، پھر جانا، لوٹ جانا. بعد الحصۃ الثالثۃ یعنی 3rd پیریڈ کے بعد. 3rd پیریڈ کے بعد آپ لوگ چلے جائیے گا کیونکہ آپ کے اس قرآن کے استاد جو ہیں وہ بزی ہیں ٹیچر کے ساتھ اور پرنسپل کے ساتھ میٹنگ. اخیرتین، نعم صفت اخیرتین. پھر بعد الحصۃ الثالثہ، نعم بعد کا مضاف الیہ. صحیح. تو اس چیپٹر میں مثنی اور جمع مذکر سالم کے نون کے اعراب کی بات ہوئی اور اس کے حذف کرنے کی بات. صحیح. اچھا چیپٹر 10 کے اگر آپ ابتدا میں آ جائیں، میں صرف تھوڑا سا ریڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کو صحیح سے اگلے ویک میں انشاءاللہ شروع کریں گے. چیپٹر 10 میں پیج 85 بنتا ہے، پوائنٹ نمبر 2 ابتدا سے. الجملۃ اما اسمیۃ و اما فعلیۃ. کیا مطلب ہے؟ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. فالجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ جو ہے، ہی التی صدرها، اس کا جو سینہ ہے یعنی اس کی جو بیسک بات ہے یا جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اسم صریح. صریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح، ایک واضح اسم ہوگا. نحو جیسے کہ اللہ غفور، ہذہ مدرسۃ، انا مجتہد. یہ تمام جملہ اسمیہ ہیں کیونکہ اس میں جو بیسک مبتدا جو مسند ہے الیہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ اسم صریح. جیسے پہلے سینٹنس میں کون ہے؟ اللہ، سیکنڈ میں ہذہ، تیسرے میں انا. یہ تمام ہے صراحت کے ساتھ، یہ اسم ہے واضح طور پہ. اس ورڈ کو آپ دیکھیں گے اور آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے. دوسرا کہہ رہے ہیں، دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو مسند الیہ ہے یا جو مبتدا ہے وہ ہو مصدر مؤول، ایسا مصدر جو کہ تعبیل کی وجہ سے مصدر ہو. اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے. مصدر مؤول یعنی واضح طور پہ اسم نہیں دکھ رہا ہوگا آپ کو، صریح اسم نہیں ہوگا لیکن معنوی اعتبار سے وہ اسم ہوگا کیونکہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو معنوی اعتبار سے وہ اسم ہوگا، اس کو ذکر کرنے کا طریقہ دوسرا ہے، اس کو دیکھ لیں گے. تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو صدر ہوگا نہیں اس کی ابتدا ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ حرف مشبہ بالفعل، کہ اس کی ابتدا میں کون آ رہا ہوگا؟ ہر مشبہ بالفعل ہوگا. یہ آپ پہچان لیں گے اس طریقے سے کہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا. ہر مشبہ بالفعل کی انہوں نے ایگزامپل دی، ان اللہ غفور رحیم. الاحرف المشبہ بالفعل ہی ان واخواتها. صحیح. حروف مشبہ بالفعل ان اور اس کے تمام بھائی بہن ہوتے ہیں. والجملۃ الفعلیہ ہی التی صدرها،
جملہ فعلیہ میں کیا ہوگا؟ پہلا فعل تام، ایک مکمل فعل ہوگا، مکمل فعل جو ہم افعال پڑھتے رہتے ہیں، ماضی مضارع وغیرہ. مثال کے طور پہ طلعت الشمس، اور ملانے کے لیے طلعت الشمس. دوسرا کیا آپشن ہو سکتا ہے کہ اس کے ابتدا میں کون ہو؟ فعل ناقص، فعل ناقص ہوگا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحو کان الجو باردن. یہاں پہ بھی کیا کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. انہوں نے تھوڑا سا فرق کیا ہے، باقی جگہوں پہ عام طور پہ اس کو جملہ اسمیہ میں ہی شامل کیا جاتا ہے، فعل ناقص کو الگ سے جملہ فعلیہ میں نہیں شامل کیا جاتا. خیر انہوں نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے. اور الافعال الناقصہ ہی کانا و اخواتها، کانا اور اس کے معنی میں لیسا سورا وغیرہ جو آتے ہیں، یعنی معنی میں نہیں، اس کی طرح کے. اور چھوٹا سا اگر آپ نیچے دیکھیں تو کیا ذکر کیا ہوا ہے؟ آپ کے پاس شاید نہیں ذکر کیا ہوا، آن لائن جو کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہوا ہے الفعل التام. فعل تام وہ ہے جو کہ یحتاج الی فاعل، جو کس کا محتاج ہوتا ہے؟ فاعل کا. یعنی جب فعل آتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا فاعل آئے گا. اور فعل ناقص کون سا ہوتا ہے؟ جو فاعل کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ اسم اور خبر کا تقاضا کرتا ہے، یا کم از کم اسم کا تقاضا کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. پوائنٹ یہ کہ جملہ دو طرح کا ہوگا، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ یا اس میں جو ہے کوئی واضح اسم آئے گا مبتدا کے طور پہ، یا مصدر مؤول آئے گا، یا پھر حرف مشبہ بالفعل سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ فعلیہ میں ان کا حساب سے یا فعل آ جائے گا جو تام ہوگا، یا پھر فعل ناقص آ جائے گا. اور بعض نے فعل ناقص کے جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی قسم میں شامل کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ناقص ہے، اس کو فاعل کی ضرورت نہیں ہے، تو مبتدا اور خبر جو ہے وہ اس کا اسم اور خبر بن جاتے ہیں. اینی ویز بات الگ الگ، کہنے کا مقصد جو ہے وہ بات ایک ہی ہے کہ جملہ جو ہے وہ دو طرح کا ہے، فعلیہ اور اسمیہ. مصدر مؤول انشاءاللہ کریں گے منڈے کو، کیونکہ آج اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اس کو ہم کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس میں کہا تھوڑا سا ذکر کر لیں انشاءاللہ، پھر واپس کریں گے تو اور تفصیل سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، یہاں پہ آپ رکھتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. ذہاب نہیں، کیا بولتے ہیں؟ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. باب کون سا ہے؟ ہاں، باب کا نام بتائیں. ہاں، باب ما جاء ان السبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین. یہ کہ بنی آدم کے کفر اور ان کے دین کے چھوڑ دینے کا جو سبب ہے بنیادی، وہ کیا ہے؟ صالحین کے معاملے میں غلو کرنا. چلیں جی، آپ لوگ بتائیں گے کہ کیا کیا ہم عمل جو ہے وہ دیکھیں. عمل بہت سارے آپ بتا سکتے ہیں. سلمان بھائی، آج ہم نے جو کرنا ہے نا، پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ نے کل کی کلاس لے لی تھی؟ ہاں ہاں، ٹو ٹاسکس جو ہم نے کام کرنے کے ہیں، کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں جن سے ان عقائد میں مزید پختگی آئے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، آپ بتاتے جائیں گے. آپ بہت ساری چیزیں بتائیں گے، ضروری نہیں میں سب لکھوں، جو پسند آئے گی وہ لکھوں گا، یعنی جو اہم ہوں گی، بنیادی سی بیسک سی بات ہوگی وہ میں نہیں لکھوں گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں گے جی ہم نے جو ہے وہ یہ سیکھا کہ ہمیں توحید پر گامزن ہونا چاہیے. میں کہوں گا واہ شاباش شاباش، آپ نے کیا بات کہی ہے. یہ تو مطلب یہ آپ اگر بتائیں گے تو پھر میں یہ لکھوں گا کیا؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے یہ عمل سیکھا کہ ہمیں کتاب و توحید پڑھنی چاہیے، یہ اگر آپ عمل بتائیں گے تو میں لکھوں گا کیا؟ نہیں لکھوں گا نا، سیدھی سی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی سی غور و فکر کر کے آپ کچھ باتیں بتائیں گے. 74. سلمان بھائی، آپ نے ختم بخاری کیا، آپ نے جو ہے وہ ختم کتاب التوحید کا اہتمام نہیں کیا جیسا کہ ہونا چاہیے. کتاب التوحید کا جو اختتام ہے نا، چلیں آپ کے لیے ہم نے اہتمام کیا، انشاءاللہ آ رہا ہے آپ کے لیے. نکال لیا آپ نے یہ باب؟ ٹھیک ہے جی، بتائیں نا سلمان بھائی، بتائیں. آن لائن اسٹوڈنٹس بھی بتائیں. میں آن لائن اسٹوڈنٹس کا مائک جو ہے وہ اوپن کر رہا ہوں، جسے بتانا ہے وہ خود ہی بتا دے. ٹھیک ہے.
صالحین کے بارے میں غلط کرنے کا باب ہے یہ. ہاں غلط نہیں کرنا یہ میں نہیں لکھوں گا. آپ کہیں گے غلط نہیں کرنا صالحین میں, تو ٹھیک ہے, اسپیسیفک کوئی اسپیسیفک عمل بتائیں کہ جس سے یہ عقائد مضبوط ہو. مثال کے طور پر محفل میلاد میں نہیں جانا. اس باب کا تعلق میرے اس عمل کے ساتھ کیا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ محفل میلاد میں غلب ہوتا ہے, گارنٹیڈ. محفل میلاد میں غلب ہوتا ہے, تو میلاد اٹینڈ نہیں کرنے. کہیں سے بھی میلاد کی دعوت آئے گی, نو, اٹینڈ نہیں کرنا میلاد عرس. ہاں 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 وہ تو عرس وغیرہ تو شرک میں آ گیا نا. ایسا میلاد جس میں مبالغہ آ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, ٹھیک ہے. اب جب انسان مبالغہ آرائیاں کرتا ہے تو ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا, وہ کرتے جاتے ہیں, اور پھر ایسا نہ ہو باریک لائن ہے نا شرک تو, ٹھیک ہے. ہاں اپنے علماء کے بارے میں نہیں لینا چاہیے غلط سے کام. بہت زیادہ القابات نواز دینا اور بہت زیادہ اس میں غلط کرنا, اس سے تھوڑا سا بچنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور تعنت, حلق المتنطعون, تعنت کیا ہے پتہ ہے؟ مائک لے کے بات کرتے ہیں, مائک لے لیں. شیخ غل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ اللہ سبحانہ کے بارے میں بھی ہم وہی بات کرتے ہیں, مطلب اللہ کے لیے مبالغہ صیغے استعمال ہوتے ہیں, لیکن وہی جو ہمیں سنت سے اور نص سے پتہ ہے, اپنے طرف سے مبالغہ نہیں کرتے. تو شیخ یہ پھر اس میں مطلب ایڈ نہیں ہوگا؟ اللہ کے اسماء و صفات میں ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے, بلکہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہی کہتے ہیں. متعنتون کون ہوتے ہیں؟ باریک بینی میں بہت زیادہ پڑ جانے والے, بات کی کھال کو اکھیڑ دینے والے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ تعنت فی الدین, دین کی باریک بینی باتوں میں جو ہے وہ اس کی کھال اکھیڑ دینا, بات کی تہ میں پہنچ جانا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تعنت میں آتی ہیں. چلیں اگلا باب دیکھتے ہیں. اگلے باب میں باب ما جاء فی التغلیظ. دو باتیں میرے پاس اور ہیں کہ ایک اور بہت زیادہ آج کل ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے مزار پہ جا کے اس کو بہت زیادہ باعث ثواب بنایا جاتا ہے, اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہاں پہ, ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے, اور اس کو بہت اجر کا بتایا جاتا ہے. جبکہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ 3 مقام ہی ہیں جہاں پہ ہمیں جانا ہے جو باعث ثواب ہیں, حرمین ہے اور مسجد اقصی کا. ٹھیک ہے. تو ایک یہ مزار جا کے تصویریں نہیں بنانی چاہیے. ہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر روزے پہ انسان جاتا ہے سلام دینے, تو وہاں پہ جو ہے وہ تصویر اور یہ اور اس طرح کا مبالغہ آ رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر مدینہ یا تصویر گنبد کی تصویر لگا دیں, یہ سب غلو ہے. ہاں بس یہ ہے کہ ہم تصویروں کے ذریعے اور بہت زیادہ مبالغہ آرائیاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا مدینے کو گنبد سے جوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ گنبد جو ہے وہ شرکیہ امر ہے, اگرچہ سعودی میں ہے تو کلمہ سعودی والوں پر نہیں اترا. آپ وہاں کے علماء سے پوچھیں, ہم یہ باتیں کر چکے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں ہم اگر مدینہ کا نام آتا ہے تو فوراً سے گنبد آ جاتا ہے, گنبد خضرا, ٹھیک ہے. اب اور میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھوں, یہ سب غلو ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات میں غلو ہے. منع ہے, گنبد مزار ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کے بارے میں. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر ہے نا, گنبد جو ہے یہ ایک مزار ٹائپ ہے. ہاں یعنی یہ قبر پر ہے نہ کہ مسجد کا گنبد ہے. مسجد کا باقی دیگر گنبد ہے سلور کلر کے جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بات نہیں کر رہا میں. یہ ایک اس گرین گنبد کی بات کر رہا ہوں. یہ مزار والا گنبد ہے, یہ مسجد کا گنبد نہیں ہے. ہاں یعنی یہ ایک طریقے سے مزار بنا ہے. مزار دیکھتے ہیں اسی طرح کے ہوتا ہے نا, گنبد ہوتا ہے. یہ بنا علی القبر ہے, مسجد یعنی قبر پر مسجد بنانے کے اعتبار سے آتا ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے یہ.
یہ اس طرح کے معاملات شرک کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے مقصد یہ کہ یہ ساری تصویریں انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا مدینے کو گنبد سے جوڑ دے, یہ ہمارے سامنے کیا گیا اتنی دفعہ, ٹھیک ہے, تو ہم بھی جو ہے وہ اس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہم بھی بہت سے کتاب و توحید پڑھ کے بھی جو ہے وہ وہاں مدینہ جاتے تو گنبد کے ساتھ تصویر کھینچتے ہیں. کیا ہے یہ غلو ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں نہیں کرنی, ٹھیک ہے, یہ بھی لکھنا ہے. یعنی آپ نے جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ تصویریں نہیں بنانی, یہ وہاں پہ جا کے تصویریں بھی نہیں بنانی گنبد کے ساتھ خاص طور پر, ٹھیک ہے. مسجد نبوی کے ساتھ آپ بنا لیں, گنبد کے ساتھ نہیں بنائیں. اگلا باب جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ باب ما جاء من التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف یتعبدہ. اچھا کچھ احادیث پڑھ لیتے ہیں, کچھ حدیث سے اگر نکل آپ بھی دیکھیں ذرا کچھ مسائل نکلتے ہیں تو بتائیں. دیکھیں اسی حدیث میں اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح, نبی علیہ السلام نے فرمایا, نبی علیہ السلام کی یہ جو اس میں ہے کہ ام سلمہ جو ہے وہ ارض حبشہ میں انہوں نے سفر کیا, وما فیہا, اور انہوں نے جو ہے وہ کنیسہ دیکھا اور اس میں جو تصویریں تھیں, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولئک کہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو بنوا علی قبرہ مسجدا, تو اس کی قبر پر وہ مسجد بنا دیتے, وصوروا فیہ تلک الصور, ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہے. اگرچہ ہم تو مسجد نہیں بنا رہے لیکن کم از کم ہم اس کو پروموٹ تو کر رہے ہیں تصویروں کے ذریعے. میں یہ منع کر رہا ہوں تصویروں کے ذریعے بھی اس کو پروموٹ نہ کریں, سمجھ آ رہی ہے بات کو. ہم بنا تو نہیں رہے, نہ ہی ہماری یہ بھی حیثیت ہے کہ ہم مسجد اس طرح کی بنائیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ موقع دے تو ضرور بنائیں, مسجد بنائیں, لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ ہم کم از کم بنا نہیں رہے, لیکن ایسی مسجدوں کو تصویریں لے لے کے ہم پروموٹ نہ کریں, لائکس نہ رہے. جی ایک مسجد ہے, ایک گنبد کی تصویر آتی ہے, سینکڑوں لائکس آ جاتے ہیں, پروموٹ نہ کریں اس کو, یہ غلط چیز ہے. وہاں کے علماء سے آپ پوچھیں, کہتے ہیں غلط ہے یہ, ٹھیک ہے. جی ہاں بتائیں, مائک لے لیں. یہ جو آج کل مزاروں پر بھی وہاں پہ بھی تو قبر ہوتی ہے نا, تو اکثر میرے ایک بار اتفاق ہوا تھا دور جہاز سے, یعنی دین کا علم آنے سے پہلے اتفاق ہوا تھا وہاں جانے کا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ جب اذان ہوتی ہے نا, وہ لوگ وہیں پر نمازیں بھی اپنی مطلب پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ مزار کے اندر اسی ایریا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو غلط میں آ جائے گا نا, اسی کے آ جائے گا. جی ہاں, نماز قبر کے آگے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, میں پڑھائی ہے کتاب التوحید میں. قبرستان میں وہ مسجد نہیں ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں قبرستان میں, ہم کہتے ہیں ویسے عموماً قبرستان کے برابر میں مسجد ہوتی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. ہوں ہوں اللہ عالم, پوچھو علماء سے پوچھو. میرے خیال میں وہاں مسجد نمازوں کی نیت سے بنائی ہوگی عام, مطلب یہ تو کہ قبرستان کی برکات یا قبروں کی برکات کی نیت سے تو نہیں, لیکن بہرحال اگر نیت جو بھی ہو, قبر کے آگے نماز پڑھنا ہی منع ہے, نیت چاہے تبرک کی ہو یا نہ ہو. مسجد کی حدود میں قبر نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے. جی بتائیں. یہ بھی باب وہی ہے, اسی بارے میں آ رہا ہے, اگلا چلتے ہیں. غلب فی الصالحین والے ہی اب باب چل رہے ہیں. بہرحال احادیث دیکھ لیں, باب کو نہ دیکھیں, احادیث دیکھیں, حدیث سے کچھ آپ کو کوئی اعمال سمجھ میں آ رہے ہیں. ویسے تو یہ عقائد ہوتے ہیں, اب عقائد کا تقاضا اعمال ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری عقائد ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنانے سے انسان اعمال سے بچنا مراد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں کراس لگ رہے ہیں, کرنا کیا ہے اس کے بارے میں ہی نہیں,
ٹھیک ہے. تو یہ کتاب التوحید آپ کو بہت سارے اعمال سے روک دیتا ہے. عقائد جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سے اعمال سے ریسٹرکٹ کر دیتا ہے, یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور بہت سارے اعمال کرنے پر آمادہ بھی کرتا ہے. ایک حدیث ہے اس باب میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت کرنے والوں پر لعنت کی ہے, زائرات کرنے والیوں پر لعنت کی ہے. اس میں ہم نے بات کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ کیا بات کی تھی؟ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. اچھا, اس کا اگلا جو باب ہے نا, باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو باب ہے اس میں جو پہلی حدیث ہے اس میں ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہاں سے ایک عمل ہم وجود میں لا سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اپنی نوافل گھروں میں پڑھیں. نوافل ہم گھروں میں پڑھیں اور گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. ہم نے قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی تو کہاں پڑھنی ہے؟ گھر میں پڑھنی ہے. کیوں پڑھنا ہے قبرستان میں؟ مطلب ایسی اتفاق ہو جائے تو ٹھیک ہے, اللہ عالم. میں نے تو ایسی کوئی حدیث سے بھی ممانعت ہو. ولا تجعلوا قبر عیدن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے مدینہ جانے کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر روز نہ جائیں. جائیں ایک دفعہ چلے جائیں, یا اتفاق ہو جائے تو چلے جائیں. یہ پورے سفر میں 1 سے 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ جائیں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانی ہے, بار بار لوٹنے والی جگہ نہ بنانا. تو لہٰذا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سلامی کے لیے جو ہے نا وہاں پہ روٹین بنا دیتے ہیں, ہر نماز کے بعد جا رہے ہیں, ہر دن جا رہے ہیں. نہیں, ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ جائیں کافی ہے. سر لیکن کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ آپ میری قبر پہ بار بار نہ ہو. ٹھیک ہے, تو عید, قبر کو عید نہیں بنانا. سر میں پوچھ لوں, جی, قبر نہیں بلکہ روزہ ہے جو ہے نبی علیہ ریاض الصلوۃ والسلام. الجنہ میں جب داخل ہوتے ہیں نا تو پہلے الٹے ہاتھ پہ روزے رسول ہی ہے, تو کیا وہاں سے ایسے ہی گزر جائیں اگر ایک دفعہ سلام کر چکے تو؟ نہیں, میں یہی بتا رہا ہوں. اگر کہاں سے ریاض الجنہ؟ ریاض الجنہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ روزے رسول ہی پڑتا ہے. ہاں, تو نہیں, اگر اتفاق ہو جائے تو کیوں نہیں کریں, اتفاق ہو جائے تو کر دیں, لیکن خاص طور پر نیت کے ساتھ بار بار نماز کے بعد ہر دن جانا, یہ طریقہ صحیح نہیں, اس حدیث کے مخالف ہے. تو روزہ کو عیدگاہ نہ بنانا, ٹھیک ہے, یہ بھی منفی اعمال ہے. ٹھیک ہے, منفی اعمال ہی آ رہے ہیں. ایک اور عمل آیا نا, نفلی نماز جو ہے وہ, نفلی صلاۃ جو ہے وہ گھر میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, فی البیوت, نمازیں ہم نے گھروں میں پڑھنی ہے تاکہ قبرستان نہ ہوں گے. کبھی کبھار عادت نہ بنائیں. لیکن پھر میں نے یہ, کیونکہ اس روایت میں بعض روایت میں زوارات کے الفاظ ہیں, بہت زیادہ جانے والے ہیں, لیکن پھر میں نے بتایا تھا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بہتر ہے کہ وہ نہ جائے. ہاں, لیکن یہاں پہ زائرات مطلق ہے, زیارت کرنے, ایک دفعہ زیارت کرنے سے بھی زائرات میں تو شامل ہو گئے, اسم فاعل بن گیا. ہاں, بعض اہل علم میں اس طرح تطبیق دی, اور میں نے اس میں ساری تفاصیل ذکر کی تھی. ہاں, اچھا, اسی حدیث میں صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا. ٹھیک ہے, یہ منفی عمل ہے. تو پھر کیا کریں؟ سوال ہے, عیدگاہ بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ نہ جائیں تو پھر کیا کریں؟ آلٹرنیٹ کیا دیا ہے؟ درود بھیجو کہیں سے بھی ہو. یہ ثبوتی عمل ہے. ثبوتی عمل سے مراد یہ کہ جو آپ نے کرنا ہے, منفی عمل سے مراد جو آپ نے نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے ایک ترک, ایک ہوتا ہے فعل. ٹھیک ہے, ترک الفعل یہ بھی عبادت ہے, اور فعل یہ بھی عبادت ہے. ترک الفعل بھی عبادت ہے, فعل کا ترک کر دینا یہ بھی عبادت ہے, فعل کام کرنا وہ بھی عبادت ہے. تو ثبوتی سے مراد یہ دونوں فعل ہے, یہ فعل ہے.
یہ ترک الفعل ہے. ترک الفعل پہ انسان کو ثواب ملتا ہے نا, اللہ کے لیے چھوڑا کوئی چیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ کیا ہم اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص انداز میں اپنی قبر کی زیارت کرنے سے منع فرمایا ہے, اور کسی بھی قبر کے لیے مخصوص سفر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے؟ مخصوص انداز سے مراد کیا ہے؟ خاص اس قبر کے لیے, کسی بھی قبر کے لیے سفر کرنا. ہاں ظاہر سی بات ہے, جب نبی علیہ السلام کی قبر بار بار نہیں جا سکتے تو کسی اور کی قبر تو بلولا نہیں جا سکتے, سیدھی سی بات. ہاں ہاں بالکل بتائیں. تو آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایمان والوں کے لیے نہایت مہربان اور شفیق ہے. تو ان کی جو شفاقت جو ہے, ان کی جو ہمارے لیے نرمی ہے, اس کو ہم اپنی جنت کا ذریعہ ہی نہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو ہمیں عمل کرنے کی باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل کرنے کے بجائے بلکہ ان کی شفاقت کو یاد رکھیں کہ وہ بہت شفیق ہے, وہی ہمیں بخشوا لیں گے. تو ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. جی بالکل, ہمیں جو ہے وہ عمل بھی کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام جس یہ جو آیت آئی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو شفقت ہے اس امت پر, وہ اس باب سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہر وہ طریقہ بتلا دیا کہ جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتا. لہذا ہم بھی اس امت پر شفقت کرتے ہوئے اور نبی علیہ السلام کے اس طریقے پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کو خصوصاً اور دیگر لوگوں کو عموماً ہر اس دروازے سے آگاہ کریں جو انسان کو شرک کی طرف لے جائے, اگرچہ لوگ یہی کیوں نہ کہتے ہو کہ بھائی تم تو شرک ہی کرتے رہتے ہو. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے بہت ہر موقع پر مرض الموت میں نبی علیہ السلام شرک سے آگاہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں نبی علیہ السلام مرض الموت میں, صحابہ ہے سب کہ صحابہ شرک کر سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے توحید کی اتنی دعوت دے دی, توحید راسخ ہو گئی. نبی علیہ السلام مرض الموت میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت ہوا ہے. جب بھی ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو یہ اپنی ان پر جو ہے وہ مساجد بنا رہے. یہ نبی علیہ السلام کے آخری کلمات میں سے. صحابہ کو جو کہ توحید کے امام ہیں, ان کو نبی علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں, شرک سے بچنے کا کہہ رہے ہیں. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بچا لینا اور میرے اولاد کو بچا لینا. اب امام الحنفاء توحید کے امام ہے. بات یہی ہے کہ انسان جو ہے نا ہاں انسان شرک سے ڈرتا رہے, جیسے کہ یہ باب بھی کتاب توحید کے ابتدائی ابواب میں سے ہے. شرک سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ پر شفقت کرتے ہوئے, اس امت پر رحم کرتے ہوئے جو ہے وہ, اگرچہ لوگ کہتے رہے کہ بھائی تم تو توحید شرکی کرتے رہو, بھائی ہم سب توحید مسلمان ہیں, ہمیں کوئی دوسری باتیں بتاؤ. ٹھیک ہے, لیکن اس بات سے جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ توحید کی بڑی کمی ہے. جتنی ہو اتنی کم ہے. ہر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انسان جو ہے وہ توحید کی بات کرے. اور توحید تو آج کے دور میں انجان ہے, توحید پتہ ہی نہیں لوگوں. ٹھیک ہے, توحید انجان ہے. اب اس کو چھوڑ کے میں اخلاق کی باتیں کروں, یہ کون سی انصافی ہے؟ اخلاق بچائے گی نہیں اس کو جب تک توحید سے ہی نہیں ہوگی. کیا ہاں توحید کے جانب یعنی توحید کے طرف. تو اس کا مطلب دوسرا کیا ہوا, ایک اور ثبوتی عمل مل گیا, اور وہ یہ ہے کہ ہر موقع کو غنیمت جان کے دعوت توحید, اس امت پر شفقت کرتے ہوئے دعوت توحید کو نہیں چھوڑنا ہے, اس دعوت کو نہیں چھوڑنا ہے. ولو حرکت او قطعت, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. توحید کو نہیں چھوڑنا, اگر تجھے جلا دیا جائے, کاٹ دیا جائے, توحید نہیں چھوڑ سکتا انسان سب دے سکتا ہے اپنا, سب گوا سکتا ہے, سب برباد ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتی تو توحید نہیں ہو سکتی. اسی پر انسان قائم ہے, اسی کے لیے ہم زندہ ہیں. یہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں. ہاں توحید جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, میں کل کچھ احادیث پڑھ رہا تھا توحید کے حوالے سے, توحید کی فضیلت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کہنے کو تو ہم نے کتاب و توحید کتنی دفعہ پڑھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ تو نہیں, مطلب یہ ہے کہ کتاب و توحید پڑھی ہوئی ہے. لیکن کل میں ایک آج خطبہ تھا تو میں دیکھ رہا تھا توحید کے حوالے سے کچھ فضائل, اور وہ حدیث جو میں نے کئی دفعہ علماء سے سنی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے, کل وہ حدیث پڑھ کے جو ہے واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا توحید, اللہ تعالیٰ کی
موحدین اور توحید پرستوں سے کیا محبت ہے. وہ حدیث پڑھا تھا سنن ترمذی کی, بڑا مزہ آیا پڑھنے میں. حدیث آپ لوگوں نے سنی بھی, ٹھیک ہے. مقصد بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ توحید جتنی یعنی توحید سے انسان کا دل جو نرم ہوتا ہے نا, اللہ کی طرف جو جڑتا ہے, اللہ کی طرف جو لگاؤ حاصل ہوتا ہے اس توحید کو پڑھ کے اور توحید کو اپنا کے, اس کی بات یہ, اس کی لذت ہی الگ ہے. یہ حدیث جو سنن ترمذی کی میں سنا بھی دیتا ہوں. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق, کہ اللہ تعالیٰ کل کو قیامت والے دن سیخلص, چن کے نکالے گا ایک آدمی کو پوری امت میں سے. اللہ اکبر, چن کے, سیخلص, چھانٹ کے نکالے گا, چھانٹ کے. سوال یہ ہے کہ بڑے اعمال کیے ہوں گے شاید اس نے, بڑا حج زکوٰۃ تہجدیں پڑھی ہوں گی, پوری امت سے چھانٹ کے اس کو نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو لایا جائے گا اور 99 دفاتر اس کے کھولے جائیں گے, تاحد دینے کا گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ. بندہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا, کیا ہے بندے, تنکر من ھذا شیئا, کہ کیا تو ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے کہ تو نے نہیں کیا ہو. بندہ کہتا ہے لا یار, نہیں, میں کسی کا بھی انکار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے بندے, الظلمک کتبتی المکاتبین, کہ کیا کوئی ظلم کیا ہے تجھ پر میرے محافظین, مکاتبین, کرامن کاتبین نے, کوئی ایسا گناہ ہے کہ جو تو نے نہیں کیا اور انہوں نے لکھ دیا. کہے گا لا یار, سب کا اقرار کرتا ہوں, سب میں نے کیا. پوچھے گا اللہ تعالیٰ حل لک من عذر, کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے, کوئی عذر ہے کہ یہ گناہ جو اتنے سارے کیے تو نے, کوئی تو عذر ہوگا تیرے پاس. کہے گا لا یار. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرے پاس تیرا عذر ہے, میرے پاس تیرا عذر ہے, میرے پاس تیری ایک نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت, یہ توحید پرست سے محبت دیکھیں ذرا اس کی. میرے پاس ہے, اتنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذر تلاش کر رہے ہیں. ہے تیرا, میرے پاس عذر ہے, ایک نیکی ہے. کیا ہے نیکی؟ بطاقہ, ایک کارڈ نکالا جائے گا, ایک چھوٹا سا کارڈ, اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. عقیدہ توحید اس کا بڑا سالڈ ہوگا, اس کا عقیدہ توحید. بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ ایک بطاقہ, یہ ایک کارڈ, اور یہ اتنے سارے دفاتر 99 گناہوں کے, یہ اس کا کہاں سے مقابلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ذرا تولو اسے. تولا جائے گا, گناہ اوپر ہو جائیں گے اور یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. اور آگے حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز اس کو جھکا نہیں سکتی. یہ اللہ کی محبت ہے توحید پرست سے, موحد سے. تو بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ جو ہے انسان, یہ توحید کی اہمیت اتنی ہے, توحید کے فضائل اتنے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پڑھتا ہے تو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کیسی ہے توحید والے سے. اور یہ انسان کا دل نرم نہیں کرتی تو میں نہیں جانتا اور کون سی چیز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی مثال بیان کر کے فرمایا, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها فی السماء اصلها ثابت وفرعها فی السماء. آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ توحید کی مثال کیسے بیان کی, جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے, مقصد بات لمبی ہے, لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کر کے پھر آگے فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ, سوال یہ ہے کہ ایک انسان دین پر ثابت قدم کیسے رہے گا؟ جواب مل گیا اس عقیدہ توحید سے. یعنی عقیدہ توحید سے جو استقامت انسان کو اس دین پر ملتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں ملتی. اسی لیے اس کو جو ہے وہ بالقول الثابت, قول الثابت بھی کہا گیا ہے, عروۃ الوثقی بھی کہا گیا ہے, مضبوط رسی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو کلمۃ التقویٰ بھی کہا گیا ہے, کلمۃ الطیبہ بھی کہا گیا ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ توحید کے فضائل ہیں, توحید کی اہمیت ہے. یہ اوپر آ رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں؟ نیچے جا رہے ہیں, نیچے آنا ہے, لے آئے اوپر. شیخ موحدین کے ساتھ پھر خاص محبت کرنی چاہیے. ہاں ہاں, موحدین کے ساتھ جو توحید پرست ہے نا, اللہ کی محبت ایسی ہے کہ لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم او کما قال. اللہ کے نزدیک پوری دنیا برباد ہو جائے کی کوئی اوقات نہیں ہے ایک مسلمان کے قتل سے بڑھ کر. لے آئیں, مجھ سے محبت کرنی چاہیے, بالکل دیں.
یہ کتاب توحید کے ختم ہونے پر جو ہے وہ آپ کے لیے چھوٹی سی ٹریٹ ہے. نہیں میں نے نہیں کھانا آپ کو. نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. آ رہا ہے پیچھے بھی آ رہا ہے, پیچھے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی آ رہا ہے. صبر. آن لائن اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کیا, آپ کے لیے جو ہے وہ آپ تصور کریں کہ آپ کھا رہے ہیں. ہاں نہیں آپ تصور کریں کہ آپ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں آپ لوگ کھائیں, میں کھا چکا ہوں, آپ لوگ کھائیں, آپ لوگ کھائیں. یہ اتنے لوگ تو ہے نہیں, پیچھے دیں, ایک دے دیں آپ, ایک پلیٹ پیچھے خواتین میں دے دیں. یہ ایک نہیں بھائی یہ پورا کھانا ہے. نہیں کھائیں, لیں, نہیں ہوگا زیادہ نہیں ہوگا. اب لیں تو صحیح, رکھیں نا ان کے سامنے, رکھیں گے تو کھائیں گے نا. عشاء میں کتنے ٹائم میں بھی؟ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ بس تھوڑے بہت جو ہے وہ ہم نے دیکھے, جتنا ٹائم مل سکا انشاءاللہ اگلے اس میں. ہاں کیا اہل توحید کے ساتھ خاص محبت, اور اسی طرح وہی دعوت توحید کو ریوائز کرنا, تو کوئی موقع نہ چھوڑنا کہ توحید کی دعوت دینا. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں چاند, 14ویں کا چاند چمک رہا ہے, موقع کو غنیمت جان کے اللہ کے دیدار کی طرف دعوت دے دی توحید. اور یعنی یہ تو اہل توحید کے ساتھ خاص ہے. عقیدہ جو ہے وہ عقیدے کے ابواب بہت زیادہ ہیں, اور انسان جو ہے نا عقائد میں پختگی کرے. دین پر اگر ثابت قدمی چاہیے توحید پختہ کر لو, یہ بات طے ہے. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اس لا الہ الا اللہ پر. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا, جو کچھ سنا, جو کچھ حق بیان ہوا وہ میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تھا, اور جو کچھ کوتاہی ہوئی ناحق بیان ہوا وہ میرے اپنے شیطان کی طرف سے تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات بیان ہوئی اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے وینسڈے ہم جو ہے وہ 2 رسائل جو ہم نے کل طے کیے تھے, ایک نواقض الاسلام کریں گے, اور دوسرا کون سا کیا تھا, ثلاثۃ الاصول کریں گے, اور دوسرا جو ہے نواقض الاسلام کر لیں گے انشاءاللہ. نواقض الاسلام, نواقض نقض کی جمع یعنی توڑ دینے والی, اسلام کو ختم کر دینے والی چیز. القواعد الاربع کون سی, نواقض الاسلام زیادہ بہتر ہے. دیکھ لیں گے انشاءاللہ جتنا ٹائم, وہی پہلے دیکھیں گے پہلا والا رسالہ کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے. ہاں سوال پیپر میں کیا جو آپ نے پورا پڑھا ہے جہاں سے وہاں تک آئے گا, یہ لاسٹ 6 مہینے کا انشاءاللہ. یہ ثلاثۃ الاصول بھی آنے چاہیے جو ہم پڑھا رہے ہیں, یہ بھی آنے چاہیے. ہاں یہ نہیں آنے چاہیے, پڑھا ہے تو آنے تو چاہیے نا, پڑھیں گے تو. چلے بس جو ہم نے پڑھا ہے نا, کھیل میں کیا آپ کے پاس پورے سال سے پیپر آتا ہے یا پھر 6 مہینے کا آتا ہے, سیمسٹر کا آتا ہے نا, 6 مہینے کا ہی آئے گا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ میں ذرا سوال, آپ لوگ کھائیں, سوالوں کے ہم جوابات دے دیں. خواتین تک پہنچ گئے بس, ٹھیک ہے چلو آپ لوگ انجوائے کریں, کلاس ختم ہو گئی ہے. آمین. کچھ اسٹوڈنٹس کی گزارش ہے کہ اصول ثلاثہ بھی جو ہے ایڈ کر دیں ایگزام میں. نہیں ایڈ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. جو ہم نے کتاب جو ہم نے پڑھا انشاءاللہ کتاب توحید میں وہی انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا. یہ کیا ہے, ایم سی کیوز انشاءاللہ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ سورہ حج کی آیت نمبر 36. جی والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن یہ بدنتن کی جمع ہے. بدن بدنتن کی جمع ہے اور بدنا بدن سے نکلا ہے. اس کا اطلاق اس جانور پر ہوتا ہے جو بڑے جسم والا ہو، یعنی بڑے جسم والے جانور کو بدنا کہتے ہیں، بدن سے نکلا ہے. اور یہ عرب کا ایک یعنی اسلوب تھا کہ جس کی جو بڑی چیز ہے اسی کے نام دے دیتے تھے. جیسے اگر سنا ہوگا ایک صحابی کا نام ذوالیدین تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ تھوڑے بڑے تھے. تو اسی طرح یہ بدنا اس یعنی جانور کو کہتے ہیں جو بڑی جسامت والا ہو. جی لیکن اس کا اطلاق جو ہے یہاں پر اونٹ پر اور گائے پر ہوتا ہے. جی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا قربانی کا، اور اس کے آگے جو ہے یہ دو لفظ، ایک اونٹ کا ذکر کیا اور دوسرا گائے کا ذکر کیا. اور والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم. والبدن جو ہے منصوب ہے یہاں پر، اس کی وجہ یہ ہے نحو میں ایک قاعدہ ہے، آپ نے شاید نہیں پڑھا ہوگا، اشتغال. جعلنا فعل ہے اور ہا جو ہے یہ مفعول ہے، اور یہ بدنا جو ہے یہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے. جعلنا نلبدنا جعلناها، اس کو کہتے ہیں اشتغال. اشتغال جی کہ جعل فعل ہے اور ہا یہ مشغول ہے ضمیر کے ساتھ، اور بدنا جو ہے یہ مفعول اس کا تھا اصل میں، لیکن ضمیر کی وجہ سے وہ مشغول ہو گیا. اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہے جعل. جی جی تو اس لیے یہ منصوب ہے فعل محذوف یا فعل مقدر کی وجہ سے. والبدن جعلناها، جعل فعل، نا فاعل اور ہا جو ہے مفعول بھی، ہم نے بنایا ہے اس کو، لکم تمہارے لیے، جعلناها لکم تمہارے لیے. والبدن اور اونٹ یا قربانی، جعلناها ہم نے بنایا ہے اس کو، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ لکم، من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. من سے شعائر نشانیاں، اور لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے. یہ من جو ہے تبعیضیہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں میں سے ایک جو ہے وہ اونٹ بھی ہے، قربانی کا اونٹ. اور شاعر جو ہے شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو. اور یہ جب اونٹ جاتے تھے پہلے دور میں مکہ کی طرف، تو ان کے ایک طرف سے جو ہے وہ زخم لگا کر ان کو یعنی یہ ان سے خون نکال دیتے تھے، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ بیت اللہ کی طرف جا. اس کے بعد جو ہے ان کی تعظیم کی جاتی تھی. یعنی کوئی بھی جانور جو قربانی کے لیے جا رہا ہے بیت اللہ میں، تو اس کو کچھ اس سے جو ہے خون نکال کر اس کی کوہان کے قریب سے خون نکال دیا جاتا، یا کوئی دوسرا جانور ہوتا ہے تو اس کو بھی، اور اس پر مل دیا جاتا، جس کا لوگ پہچان جاتے کہ یہ بیت اللہ کی طرف جاتا. تو یہ جی کیونکہ اس میں تعظیم ہو جاتی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شاعر کا ہے، ان کی جو تعظیم کرتا ہے یہ تقوی القلوب میں سے، اس کا دل جو ہے متقی ہے. لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یعنی یہ اونٹ یا قربانی اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اور خیر ان کے اوپر یہ جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کہلاتی ہے، بڑی خیر ہے. یعنی یہ کتنے فائدے، ایک دنیا میں جو ہے اس کے ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. قربانی کے کھال ہو، ہڈیاں ہو، گوشت ہو یا خون وغیرہ ہو. اس کے بعد جو ہے آخرت میں بھی اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے الگ اجر ہے. تو اس میں لکم فیہا خیر، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، خیر بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کو نون تعظیم کہتے ہیں، تنوین تعظیم کہتے ہیں، یعنی بڑی بھلائی ہے اس میں تمہارے لیے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَاذْكُرُوا پس تم پڑھو یا ذکر کرو، اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام. فَاذْكُرُوا اس میں فَاذْكُر فعل اور واو جو ہے جمع کے لیے فاعل. تم سب ذکر کرو اسم اللہ اللہ کا نام، علیہا اس پر، یعنی اس پر اللہ کا نام پڑھو، یعنی ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا چاہیے. علیہا صوافہ،
صوافہ یہ منصوب ہے، حال ہے، اس حالت میں کہ وہ کھڑا ہو. صوافہ یہ صف سے نکلا ہے، یعنی اس دور میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور اس کو باندھ دیا جاتا تھا ایک اس کی ٹانگ، اور پھر جو ہے ایک ساتھ جو ہے نہر کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 63 اونٹ ایک ساتھ نہر کیے اور 100 اونٹ اسی جگہ پر کیے تھے، اور باقی جو حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ نہر کریں. ہو سکتا ہے ایک ساتھ جو آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے. تو صوافہ اس حالت میں کہ وہ کھڑا ہو صف میں، صوافہ اس یہ حال ہے. 3 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب وہ گر جائے، وجبہ یہاں گر جانے کے معنی ہے، جنوبها اپنے ایک بل، اپنی ایک سائڈ پر، جنوب طرف کو کہتے ہیں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا پس تم کھاؤ منہا اس سے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ تم، اطعموا اور کھلاؤ تم پہلے امر ہے. القانع ایسا متعفف کہتے ہیں اس کو، جو ہاتھ نہ پھیلانے والا ہو. القانع ایسا شخص جو ہاتھ نہ پھیلانے والا، اس کو عربی میں متعفف کہتے ہیں. ہمارے یہاں اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں سفید پوش، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں. جی قانع، قناعت کرنے والا. والمعتر اور ہاتھ پھیلانے والا، اور فقیر جو لوگوں سے مانگتا ہے اس کو معتر کہتے ہیں. اور اس کے ضد ہے قانع جو بالکل کسی سے نہیں مانگتا، سفید پوش اور قناعت کرنے والا. تو ان لوگوں دونوں طرح کے لوگوں کو کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ كَذَلِكَ اسی طرح سخرناها ہم نے مسخر کر دیا، ہاں اس کو لکم تمہارے لیے. كَذَلِكَ اسی طرح سخرناها لَكُمْ ہم نے مسخر کر دیا اس کو تمہارے لیے، یعنی اونٹ کو تمہارے لیے. مسخر کرنے کا مطلب ہے تابع کر دیا، یعنی تمہارے اختیار میں دے دیا، جس طرح تم چاہتے ہو اسی طرح چلتا ہے. یعنی جب تم چاہتے ہو سوار ہو جاتے ہو اس پر، جب تم چاہتے ہو بوجھ لاد دیتے ہو، جب تم چاہتے ہو اس کو نہر کر لیتے ہو، اس کو ذبح کر لیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع کر دیا. حوالے کرنا، تابع کرنا، اختیار میں دینا، یہ سب مسخر. آگے شاید ثواف پڑھا جائے. جی جی کذالک اسی طرح سخرناہا ہم نے مسخر کر دیا اس کو لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون مقصد کیا ہے اس کو مسخر کرنے کا تمہارے لیے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو اس پر. تو یہ واضح آیت. والبدنا اور اونٹ جعلناہا ہم نے بنایا، یا قربانی جعلناہا ہم نے بنا دیا اس کو لکم تمہارے لیے. من شعائر اللہ لکم، من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. لکم فیہا خیرن اس میں تمہارے لیے بلائی ہے. لکم فیہا خیرن اس میں تمہارے لیے بلائی ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس پر کھڑے ہوئے، جب یہ کھڑا ہو نہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس پر. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پس جب یہ گر جائے اپنے پہلو کے بل. جنوبها جیسے قرآن میں آتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تتجافا جنوبہم یعنی ان کے الگ رہتے ہیں ان کے پہلو بستر سے. عن المضاجع مضجع ان کی جمع ہے بستروں سے. تو جب یہ گر جائے اپنے پہلو کے بل، فَكُلُوا مِنْهَا پس تم کھاؤ منہا اس سے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ تم القانع قناعت کرنے والوں کو، والمعتر اور ہاتھ پھیلانے والوں کو، یعنی جو مانگتے نہیں ہیں ان کو بھی اور جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو. کذالک اسی طرح سخرناہا ہم نے مسخر کر دیا ہے اس کو لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر ادا کرو، یا تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ہرگز نہیں پہنچتا. یہ نالا ینالو کا مطلب ہے پہنچنا، اور لن ینالا لام یہ ناصب ہے. لن ینال اللہ لفظ جلالہ مفعول بھی ہے، لفظ جلالہ مفعول بھی مقدم ہے، لحومها فاعل ہے.
اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا کیا چیز؟ گوشت. تو فاعل کیا ہے؟ لحومہا، اس کا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ اس کا خون. لن ینال اللہ، نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، لحومہا، اس کا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ اس کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، ولیکن لیکن پہنچتا ہے، ولیکن لیکن ینالہ پہنچتا ہے، وہ ضمیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی، اس کو التقوی منکم، تمہارا تقوی. تقوی یہاں فاعل ہے، ینالہ التقوی منکم، جو تمہارا، جی جی، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی منکم، تم سے، تمہاری طرف سے جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے. یعنی تمہارے دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. جیسا کہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، لیکن تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے کہ کیا عمل کیا اس نے. کذالک، اسی طرح، سخرہا، مسخر کر دیا اس کو. سخرہ میں ہوا ضمیر جو ہے فاعل ہے، یعنی اس نے مسخر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. ہاں یہ والی جو ہے مفعول بہ کی ضمیر ہے. لکم، تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، لتکبروا، تاکہ تم تکبیر بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. کس چیز پر؟ علی ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تم بڑائی بیان کرو، تکبیرات کہو. اللہ، جی، لام تعلیل اس کی وجہ کہلاتی ہے. کہ وجہ کیا ہے؟ علامہ ہداکم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو اور تکبیر کہو. اللہ اکبر، جو عید کے موقع پر جو یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ اسی سے لیا گیا، اس کی اصل جو ہے وہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. وبشر المحسنین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے محسنین، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. جی، واضح ترجمہ دوبارہ دیکھیں، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا. یہ اس کو فعل مضارع المؤکد بلن، فعل مضارع مؤکد ہے تاکید کے ساتھ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو لحومہا، اس کا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ اس کا خون. دماء دمن کی جمع ہے خون، اور لحوم جو ہے لحمن کی جمع ہے عفر. جی، پہنچتا یعنی مستقبل کے لیے بھی. جی، اس میں تاکید، اس کو کہتے ہیں مؤکد. یہ تاکید بھی، اس کو مؤکد کہتے ہیں. جی جی، مستقبل کا، یعنی مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا، اور دوسرا جو ہے معنی میں تاکید پیدا کر دے گا. جی، ہمیشہ ہوں گے. نہیں، وہ ماضی میں کر دیتے ہیں. جی، اسی طرح نون ثقیلہ جو آتا ہے یا خفیفہ، وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، وہ بھی مؤکد کر دیتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے تقوی منکم، تمہاری طرف سے. کذالک سخرہا لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس نے مسخر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علی ما ہداکم، اس پر کہ تمہیں ہدایت دی ہے اس نے. ہدا میں ہوا ضمیر جو ہے، ہدا فعل ہے اور کم جو ہے مفعول بہ ہے، اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. اس نے تمہیں ہدایت دی. ہدا یہدی ہدایتن فعل ماضی ہے، ہدا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور کم جو ہے مفعول بہ ہے. یہ فعل ماضی ہے، ہدا یہدی ہدایتن، اس نے تم کو ہدایت دی. وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دیجیے آپ. اس میں بھی انت ضمیر جو ہے وہ محذوف مستتر ہے، فعل امر میں ہمیشہ یہ مستتر ہوتی ہے. المحسنین مفعول بہ ہے، آپ خوشخبری سنا دیجیے محسنین، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں.
یہ ویسے کوئی نحوی وجہ نہیں بن پاتی، یعنی منصوب ہونے کی یہاں کوئی وجہ نہیں ہے. اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے، اس کو ہمیشہ محذوف ہی رکھیں گے، یعنی ظاہر نہیں کریں گے. آگے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع دفاع کرتا ہے، عن الذین آمنوا ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو لوگ ایمان لائے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع دفاع کرتا ہے، عن الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب نہیں پسند کرتا، کل ہر ایک خوان بڑے خائن کو، اور کفور جو ہے بڑے کافر کو. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک بڑے کافر کو اور بڑے جو ہے وہ خائن کو پسند نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے خائن کو پسند کرتا ہے. جی تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ذکر کیا علیہ علم نے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام. اور کہا کہ اس کے بعد آیت کا اگر اور آپس میں ربط کیا جائے، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، تو صحابہ کرام کے یعنی معاملے میں ان کے ایمان میں شک کرنے والا یا تو خوان ہوگا اور یا جو ہے وہ کفور ہوگا. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین، اور ایک اور مقام پر ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ کو کافر بھی پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے بھی پسند نہیں ہیں. لیکن صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرنے والا یا ان کے ایمان کو ناقص سمجھنے والا یا وہ کفور ہوگا یا وہ خوان ہوگا. جی جی خوان دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، خوان اور کفور. جی ان اللہ یدافع بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے عن الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یعنی جب بھی صحابہ کرام پر کوئی منافقین کی طرف سے یا کفار کی طرف سے کوئی یعنی کہا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا. اس طرح پہلے بارے میں آمنوا کما آمن السفہاء، تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا الا انہم هم السفہاء، یعنی یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کریں، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں. تو اسی طرح بہت ساری جگہ پر قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا خود دفاع کیا. جی آگے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن اجازت دے دی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اذن اجازت دے دی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یقاتلون جن سے لڑا گیا. یقاتلون یہ فعل مضارع مجہول ہے، ایک یقاتلون لڑنے والے، اور یہاں پہ یقاتلون لڑائی کیے جانے والے جن سے قتال کیا گیا. اذن للذین ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے، للذین یقاتلون وہ جن سے لڑائی کی گئی، یعنی اس سے پہلے اجازت نہیں تھی. جیسا کہ دوسرے مقام پر سورہ نساء میں آتا ہے یا ایھا الذین الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ جو ہے نہیں اٹھانے. مسلمانوں کو پہلے اجازت نہیں تھی. غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کی اجازت ملی. ورنہ اس سے پہلے جب بھی مسلمانوں نے کئی بار اجازت بھی مانگی کہ اب ہم اپنا دفاع کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں. یہ آیات جو ہے پہلی آیات ہیں جو جہاد کے متعلق نازل ہوں. جی اور اس کے بعد جو ہے جہاد کے متعلق 700 کے قریب آیات ہیں. تو یہ پہلی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی گئی. بانہم ظلموا وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی اب وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اب اپنے مال کے لیے، اسی طرح اپنے جانوں کی حفاظت کے لیے وہ کفار سے قتال کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام پر ظلم جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، یعنی ان کے مال چھین لیے گئے. اسی طرح ان کے اولاد بعض صحابہ کرام سے ہجرت کرتے ہوئے ان سے اپنی اولاد اور بیوی بچے چھین لیے گئے. اسی طرح بدن سے کپڑے تک اتار دیے گئے، یعنی مارو آپ نے پڑھے ہوں گے سیرت میں کس سے کئی صحابہ کرام کے یعنی کپڑے تک اتار دیے گئے، ہر جو ہے سب کچھ چھین لیا گیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر ان کی شہادت ہوئی تو ان کے کفن کے لیے جو ہے کپڑا جو ہے کم پڑ گیا. صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے کفن کم ہے، یعنی ان کا اگر پاؤں ہم ڈانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور سر ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، آپ بتائیں کیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کہا کہ ان کے سر کو ڈانپ دو اور پاؤں پر جو ہے وہ گھاس ڈال دو. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جن میں جو ہے 2 جوڑے کپڑے پہنتے تھے، 2 سوٹ، ایک صبح اور ایک شام، اور جو ہے کپڑا ایک دفعہ ان کے بدن کے ساتھ لگتا تھا، دوبارہ کبھی نہیں لگتا تھا. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے دولت کی فراوانی دی. لیکن جب اسلام لائے تو گھر سے نکال دیا گیا. ان کی والدہ نے اور ان کا چچا، والد فوت ہو چکے تھے، چچا تھے، انہوں نے گھر سے نکال دیا اور جو ہے یعنی جو کچھ بھی تھا ان کے سے چھین لیا گیا. جی وہی، یعنی ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ راستے میں جو ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. اللہ عنہ. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علی نصرہم ان کی مدد کرنے پر لقدیر ضرور قادر ہے. لقدیر لام تاکید کہلاتا ہے یہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ضرور قادر ہے ان کی مدد کرنے پر. یعنی اب ان کو اجازت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. پھر غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی ان کی وہ بھی معروف ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، یہ للذین کی طرف جا رہی ہے ضمیر. الذین، انہی کی بات ہو رہی ہے. کون، کس کو اجازت دی گئی؟ الذین اخرجوا، جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے. الذین، وہ لوگ، اخرجوا جو نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق، نا حق، بغیر حق نا حق. الا ان یقولوا ربنا اللہ، الا ان یقولوا سوائے اس کے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے ایک یہ کہ ان یقولوا انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. الا ان یقولوا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اس جرم میں جو ہے وہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. الذین اخرجوا من دیارہم، الذین وہ لوگ، اخرجوا جو نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق نا حق. الا مگر یہ، ان یقولوا ربنا اللہ، اس جرم میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ عربی کا ایک اسلوب ہے کہ کسی کی تعریف کرنی ہو تو اس صورت میں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تاکید بما یشبہ، یا المدح بما یشبہ الذم. یعنی ان کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے یہ کہ، تو سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کا جو ہے وہ کوئی بیان ہوگا کہ کوئی جرم ہوگا، لیکن پھر اوپر سے مدح ہوتی ہے، اس میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے. یعنی یہ اسلوب ہے ایک، اس کو علم البلاغہ میں پڑھتے ہیں علم البدی کے نام سے. اس میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب کوئی برائی بیان ہے، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے سوائے یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. تو سمجھنے والا یا سننے والا اس سننے سے پہلے اس بات کو یہ سمجھتا ہے شاید کوئی برائی بیان ہوگی، لیکن اس کے اوپر تعریف ہوتی ہے تو مزید وہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے اس میں. تو یہاں بھی وہی اللہ تعالیٰ نے وہی اسلوب اختیار کیا. الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے ایک کے، ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ کے کو رب مانا، اس جرم میں جو ہے وہ نکال دیے گئے. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ دفع اللہ دور نہ کرتا، الناس لوگوں کو، اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا لوگوں کو، بعضهم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا لوگوں کو، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا دفع جو مصدر ہے، یہ وہی یعنی نائب عن الفعل، فعل کی نیابت میں کام کر رہا ہے. الناس مفعول بھی ہے اس کا، یعنی ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے شبہ الفعل. جی تو یہ بھی شبہ الفعل میں آتا ہے، مصدر بھی فعل والا کام کرتا ہے. تو یہ لفظ اللہ جو ہے یہاں پہ فاعل ہے،
نہیں، مصدر مؤول وہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لفظاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یہ لفظ اللہ ہے یہ فاعل ہے، لیکن یہ مضاف الیہ اس صورت میں پیچھے مصدر ہے۔ الناسا جو ہے مفعول بھی ہے، بعضهم ببعض، بعضهم ببعض، تو یہ اس کا مفعول ثانی ہے، بعضهم مفعول ثانی، اللہ تعالیٰ جی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ یعنی دور وہی فعل والا ترجمہ کریں، دفع کا اصل ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا الناسا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، لہدمت ہدم کر دیے جاتے، ختم کر دیے جاتے کیا چیز؟ صوامع ہو، صوامع ہو یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لوگ راہب لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ جو بالکل جو ہے یعنی اپنے دنیا سے الگ ہو کر عبادت کرتے ہیں، ان کی جو جگہ ہو اس کو صوامع کہتے ہیں۔ یہ خانقاہ بھی ترجمہ صحیح ہے۔ جو قصہ ہے ایک بنی اسرائیل کا، ایک عابد تھا، اوپر عبادت خانہ تھا اس کا جس پر تہمت لگ گئی تھی، اس کا اسی طرح وہ اس طرح کے یعنی جگہ کو صوامع کہتے ہیں جی۔ رہبانیت یعنی لوگوں سے الگ ہو جانا اور عبادت کرنا، نہیں پہلے بھی یعنی خود انہوں نے جیسے وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، یعنی ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں کی، خود انہوں نے جو ہے اپنی بنا لی تھی۔ یہودی اور نصرانی جو بھی یعنی اس طرح عبادت کرنا کہ الگ بنا لینا اپنا کوئی جگہ، جیسے ہمارے ہاں جو شہر سے الگ ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں معروف ہے چلہ کاٹتے ہیں، اعتکاف ہوتا ہے، یا خانقاہیں جیسے اس طرح کی الگ عبادت کا، وہاں ذکر کرتے ہیں اور اس طرح کی عبادات کرتے ہیں، اس کو صوامع کہتے ہیں جی۔ وبیعن اور گرجا گھر، بیعن یا کنائس، بیعن کا ترجمہ کنائس، کنیسہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں، وبیعن اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں یہ بھی ہدم کر دی جاتی، ختم کر دی جاتی، یعنی اگر اسی طرح یہ ظالم لوگ باقی رہتے تو یہ کچھ بھی نہ رہتے یہ گرجے کے لیے۔ صلوات اور اس یہودیوں کی عبادت گاہیں، صلوات یہ صلات ان کی جمع ہے، یہودیوں کی عبادت، اس کا وجہ یہ ذکر کی ان کی کہ یہودیوں کی نماز جو ہے سوائے ان کے عبادت خانے کے کہیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کی یعنی عبادت خانے کو بھی صلات کہا گیا، وہ صلوات صلات ان کی جمع ہے، اور نہ یہودیوں کی عبادت خانے، وہ مساجد اور نہ مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، یذکر فی اسم اللہ جس میں ذکر کیا جاتا ہے، فی یا اس میں اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام کثیراً بہت زیادہ، اس میں ضمیر میں اختلاف ہے، کچھ علماء نے ذکر کیا کہ صرف مساجد کی طرف لوٹ رہی ہیں کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کا، باقی میں یہ شرک کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کی طرف لوٹ رہے، صوامع، بیعن، صلوات و مساجد، لیکن راجح قول یہی ہے کہ جو ضمیر وہ سب سے قریب والے اسم کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر جو ہے اس سے یہ قاعدہ ہے مرجع کوئی ہوتا ہے سب سے قریب سب سے پہلے اس کی طرف لوٹتی ہے، تو مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، باقی جگہ پر جو ہے شرک بھی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہاں اس جگہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا اور شرک بھی ساتھ کرنا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی باطل ہو جاتا ہے، خبثت اعمالہم، تو یہاں پہ ضمیر ہا جو ہے یہ مساجد کی طرف، مساجد جمع ہے اور جمع جو ہے مکسر ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے جی، یعنی پیچھے ضمیر نہیں لوٹے گی، یہ صحیح قول ہے۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام زیادہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے۔ وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، یہ بھی لام تاکید کے لیے، اور پھر نون ثقیلہ، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مدد کرے گا، کس کی؟ من ینصرہ، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا، من ینصرہ یہ من جو ہے مفعول بھی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، من ینصرہ جو اس کی مدد کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ایک اور مقام پر فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم،
वयुसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह ताला की मदद क्या है? उसके दीन की इकामत, तौहीद को कायम करना, तौहीद को फैलाना। जो लोग तौहीद को फैलाते हैं और तौहीद पर काम करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है और उनको जो है वो ज़मीन में जो है वो खिलाफत भी अता करता है, ज़मीन में इस्तिक़रार अता और हुकूमत अता करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह तौहीद होती है। जैसे ये आयत आगे वाली आ रही है, जी मफूल भी, जी उसके लिए सिला है, मौसूल है, और वो आगे वाला सिला है। यंसुरु फेल और इसमें हुआ फाइल और हु जो है मफूल भी। ये पूरा एक जुमला बन गया, ये सिला बनेगा मन का। मन इस्मुल मौसूल है और यंसुरहु उसका सिला है। और अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा, मन यंसुरहु जो उसकी मदद करेगा, यानी अल्लाह ताला की मदद करेगा उसके दीन की इकामत। उसकी तब सूरतें आ रही हैं किस तरह। जी जी मदहुन मा युशबिहु ज़म। जी जी हाँ जी। और ये यानी ज़्यादा ताकीद पाई जाती है, आम मद जो है आम तारीफ से ज़्यादा इस पर जी मा युशबिहु ज़म। जी उसलूब जी यानी इसमें ताकीद पाई जाती है। जी इन अल्लाह लकवियुन अज़ीज़, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला लकवियुन ये भी लाम ताकीद है, लकवियुन अज़ीज़ कवी है और गालिब है। इन अल्लाह लकवियुन बेशक अल्लाह ताला ज़रूर कवी और या बड़ा कवी और गालिब है। आगे इन अल्लदीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अल्लदीना वो लोग इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अगर हम जो है उनको ठिकाना देंगे। मक्कना यो मक्किनु तमकीन का मतलब है इस्तिक़रार देना, ठिकाना देना या हुकूमत देना, सारे माने किए जा सकते हैं। मक्कन्नाहुम अगर हम उनको ठिकाना दें। इन भी जब माजी पर दाखिल होता है तो मुजारे के माना में कर देते। इन भी माजी पर दाखिल होता है तो मुजारे के माना में कर देता है। जी अगर यहाँ तर्जुमा क्या करेंगे, इम मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अगर हम उनको हुकूमत देंगे या अगर हम उनको इस्तिक़रार देंगे, उनको जगह देंगे। मक्कना का लफ्जी मतलब है जगह देना ज़मीन में, तो जगह देने के से मुराद यहाँ पे हुकूमत देना। अल्लज़ीना वो लोग इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अगर हम उनको जगह देंगे फिल अर्ज़ ज़मीन में, अक़ामुस्सलाता वो कायम करेंगे नमाज को, व आतवुज़ ज़काता और ज़कात को अदा करेंगे, व अमरू बिल मारूफ और हुक्म देंगे बिल मारूफ नेकी का, व नहौ अनिल मुनकर और रोकेंगे बुराई से। यानी ये सिफात जो है हुकूमत आने के बाद उनकी होंगी, ये काम करेंगे। अल्लाह ताला मदद भी इन लोगों की करेगा जो ये वाले काम करेंगे। यानी अल्लाह ताला की मदद और खुसूसन जो है वो खिलाफत के लिए मदद वो इस तरह से आएगी। अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। इसी तरह दूसरे मकाम पर 18वें बारे में है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा। यानी उन लोगों के साथ अल्लाह ताला का वादा है जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कि हम ज़रूर उनको जो है वो खिलाफत अता करेंगे ज़मीन में। लेकिन जिसके लिए दो काम बताए, आमनू व अमिलुस्सालिहात, आमनू व अमिलुस्सालिहात यहाँ भी वही है, ईमान लाएंगे और अमाल सालिहा करेंगे, उसके बाद जो है वो यानी अल्लाह ताला उनको ये देगा। इसके बगैर अगर कोई इंसान को मिल भी जाती है तो मुअस्सर नहीं होगी हुकूमत। यानी अगर इसके बगैर ये वाले काम ना हो उसमें तो कोई मुअस्सर नहीं होगी या कोई असर नहीं होगा और ना इतने बड़े काम कर सकते। जी वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, वलिल्लाहि और अल्लाह ताला के लिए है आकिबतुल उमूर तमाम उमूर का इंजाम। यानी तमाम उमूर का इंजाम जो है आखिरी जो इंजाम वो अल्लाह ताला के पास है, वो अल्लाह ताला के हाथ में ही है। अल उमूर में जो ये अलिफ लाम है ये इस्तिग़राक़, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ कहलाता है। जो तमाम उमूर जो है उनका जो है वो इंजाम जो है वो नतीजा जो है वो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला के हाथ में है।
یعنی یہ لوگ آپس میں اگر جو ہے وہ لڑ لڑ کر مر نہ جاتے، ختم نہ ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ لوگ جو ہے پھر ایسا فساد کرتے کہ یہ سب کچھ ختم کر دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو اور جو ظالموں کو آپس میں لڑا کر ختم کر دیتا ہے. یعنی اس طرف توجہ ان کی نہیں جاتی. اگر وہ سارے باقی رہتے تو یہ مساجد اور یہ کچھ بھی نہ رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. کہتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے. یعنی کس طرح جو ہے وہ لوگوں جو ہے وہ لڑ لڑ کر جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی کہ اہلک الظالمین بالظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہوں. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، یہ آپس میں جو ہے وہ جی. اور اسی طرح اور بھی آپ بہت ساری دعائیں. اللہم شتت شملہم ودمر دیارہم، شتت شملہم، ان کی جماعتوں کو توڑ دے، آپس میں اختلاف پیدا کر. اور اسی طرح دوسرے مقام پر ولولا دفع اللہ الناس لفسدت الارض، اگر یہ ختم نہ ہوتے لوگ تو یہ زمین میں فساد کرتے. فساد کی صورت یہ نکلتی کہ سب کچھ ختم کر دیتے، مساجد یہ سب کچھ، یا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہ ختم کر دیں. جیسے ابرہہ کا واقعہ ہے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا سورہ فیل میں، الم تر کیف فعل جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں نہ لڑاتا تو یہ یعنی ان کے یہ کہ سب کچھ ختم کر دیں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی تھی. یعنی کچھ آیات ہیں قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے آپ نے پڑھا اوپر سے عذاب آئے گا، تو آپ نے دعا کی کہ اوپر سے عذاب نہ آئے، یعنی سارے ہی ایک دفعہ ہلاک ہو جائیں، کہ جو ہے نیچے سے عذاب آئے. پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں، پھر دائیں اور بائیں سے، پھر آخری جو ہے وہ کہ آپس میں لڑیں گے. اس کے لیے آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ امت جو ہے آپس میں وہ لڑے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور اسی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک مسلمان نیکی کی دعوت اور برائی سے نہ روکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے مسلط کر دے گا کہ وہ آپس میں لڑیں گے. لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. تو یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے امت نے جو ہے یہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیا، توحید سے دور ہو گئی. یہ بھی وجہ اختلاف کی وجہ، لوگوں کو جوڑیں. جی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اس سے پہلے قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. کذبت جھٹلایا قبلہم، ان سے پہلے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم. وعاد و ثمود، اسی طرح عاد نے اور ثمود نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور جھوٹا کہا. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور قوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے. واصحاب مدین، اور اصحاب مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جھٹلائے گئے. کذب فعل مجہول اور موسیٰ نائب الفاعل، موسیٰ علیہ السلام جھٹلائے گئے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، فَأَمْلَيْتُ، بس میں نے مہلت دی، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ڈھیل دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا تھا میرا عذاب. فَكَيْفَ كَانَ، یہ نکیر کے نیچے جو کسرہ ہے اصل میں تھا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب، میرا پکڑنا اور عذاب کیسا تھا. تو یہ بعض اوقات یہ یا حذف بھی ہو جاتی ہے، یہاں حذف ہے، اصل یوں تھا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي، میرا پکڑنا جو ہے وہ کیسا تھا جی.
واللہ عالم. جی. یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار اس طرح سے کیا کہ ان کو عذاب دیا. جو مفہومی ترجمہ ہے وہ نکیر عذاب. نہیں، یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں سجا. یہ بھی بلاغہ کے اس قواعد کے تحت، جیسے آگے مشید آ رہا ہے، صدور آ رہا ہے، اور اسی طرح ملانے کے لیے جو ہے وہ وزن برابر کرنے کے لیے اس کی وجہ سے یہ گر جاتی ہیں. کانا کا اسم ہو. کانا کی 3 اقسام ہوتی ہیں: کانا تامہ، کانا ناقصہ، اور کانا زائدہ. تو یہ بغیر جو خبر کے آتا ہے وہ کانا تامہ کہلاتا ہے. تامہ. اور جس کی خبر آتی ہے وہ ناقصہ. جی. اور کبھی کبھار زائد بھی ہوتا ہے. زائد یعنی اس کا نہ ناقصہ ہوتا ہے نہ تامہ ہوتا ہے، زائد لکھا ہوتا ہے. جملے کے اس میں زائد ہوتا ہے. جی، جملہ مکمل ہوتا ہے. یہ کچھ الفاظ جو ہے زائدہ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ما جا انا من بشیر، تو من یہاں زائدہ ہے، بشیر اصل میں فاعل ہے. ما جا انا بشیر، اس میں جو تنوین ہے وہ نکرہ کا معنی ہے. من جہاں زائدہ ہے. اور با اکثر زائدہ ہوتا ہے. کانا بھی ایک قسم ہے اس کی، کانا زائدہ. کانا تام. یہیں تک کافی ہے. کوئی سوال اس میں اگر ہو تو. ہاں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. پر یا پھر جو ہے اگلے سال جیسے آپ شاید آپ نحو پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ. جی جی. اصل میں کچھ چیزیں بہت یعنی اوپر لیول کی ہیں. انہوں نے سب پوری نحو کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے مشکل ہو گئی ہے. یہ دوسری اور میرے خیال سے تیسرا جلد ہے. ہاں، اور ثالث بھی ہے شاید. جی. تو اس میں جو ہے نا بڑی چیزیں بھی جمع کر دی ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں ہے، ساری جو ہے وہ ذکر کر دی. حالانکہ کچھ جو ہے ابتدائی کتابوں میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ساری جو ذکر کرنے کی وجہ سے اس میں پڑھا. ہاں. جی. یہ مضاف الیہ ہے. جی. یہ قوم پر عطف ہو رہا ہے، یعنی کذبت عاد اور کذبت ثمود. یہ نام ہے اور عربی نام. جی، فاعل بن رہا ہے، کذبت کا فاعل بن رہا ہے. یہ فعل ماضی ہے، ظلمہ اور ظلمہ. جیسے ضربا اور ضربا، ظلمہ ظلمہ ظلمو. اور وہ اگر حذف ہوتا تو یظلمون ہوتا. یظلمون فعل مضارع کے شروع میں الف تا یا اور نون ہوتا ہے، تو یہ فعل ماضی ہے. اسی طرح استعمال، جیسے ضربا ضربا ضربو.
This video is optimized by Alim Online.